بتائیے گا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے جائیے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آغاز کرتے ہیں. یہ بس پہلے کچھ ابتدائی دن ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں. جس طرح آپ کے میسیجز آ رہے ہیں, سوالات آ رہے ہیں, تو وہ فرصت ہی نہیں ملتی. تو انشاءاللہ یہ کلاس کل سے بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑے باقاعدہ انداز سے, بڑے زبردست انداز سے ہو جائے گی. شروع میں بہت ساری چیزیں آپ نے بھی سمجھنی تھیں, بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھانی بھی تھیں, تو آہستہ آہستہ اس میں وقت لگے گا, لیکن یہ بڑا زبردست ہو جائے گا. تو آپ لوگ تحمل کا, صبر کا مظاہرہ کریں. ہم 4:30 بجے اس کلاس کا اختتام کر دیا کریں گے, ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے میری یہ مدد کرنی ہے کہ آپ نے کامنٹس جو ہیں وہ نہیں کرنے. آئی تھنک کامنٹس آف ہو گئے, میں نے خود کیے ہیں, چیک کر لیجیے گا. تو بلا تاخیر جی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے جائیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ بقرہ کے کچھ رکوع ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے, جن کو ہم نے تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی. بہت سارے لوگ نئے جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے, بہت سارے لوگ نئے شامل ہو رہے ہیں, انہیں کچھ باتوں کا نہیں پتہ. تو شروع کی جو ہماری چیزیں ہیں وہ آپ کو کچھ گائیڈ کرنے میں کچھ ٹائم ہمارا جو پہلے 10 منٹ ہیں وہ لگ جائیں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ جو آپ نے سوالات کل بار بار آئے, پہلے چاہ رہا ہوں کہ میں انہی سوالات کو کلیئر کر لوں اور اسی کے بعد جو ہے میں لیکچر کی طرف آؤں. تو پہلی چیز جو آپ نے پوچھی تھی وہ یہ اٹینڈنس کا بہت زیادہ پرابلم آ رہے تھے, سوالات آ رہے تھے. تو اٹینڈنس میں جی میرے بھائیوں بہنوں ایک چیز کلیئر کر لیں کہ ہم نے ایک اصول رکھا ہے کہ اس گروپ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, بہت بڑی تعداد میں, تقریباً 2000 کے قریب لوگ موجود ہیں, اور اب گروپ ہم نے ہائڈ کر دیا ہے. اب یہی لوگ رہیں گے, مزید کوئی ایڈ نہیں ہوگا. تو اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ اس گروپ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے تو یہ اپرچونٹی فری ہے کہ وہ لیکچر اٹینڈ کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں, یہ ان کی مرضی ہے, لیکن وہ اگر کرنا چاہیں تو اس لیکچر کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کلاس کو ریگولرلی اٹینڈ کریں, ٹھیک ہے نا, 15 دن اٹینڈ کریں, اور جو بعد میں سرٹیفکیٹس لینا چاہتے ہیں اور قرآن گفٹس دینا چاہتے ہیں اور اس کلاس کا ریگولر حصہ بننا چاہتے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ایک دوسرا کام کیا, ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو گروپ ہے یہ صرف کلاس کے لیے ہے, جو فیس بک کا گروپ ہے. اور جو دوسرا ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے وہ ہم نے اسپیسیفکلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے بنائے جو اس کلاس کو ریگولر اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اب واٹس ایپ گروپ میں کیا ہوگا کہ آپ کو ڈیلی ٹاپک شیئر کیا جائے گا, آپ کی ڈیلی اٹینڈنس لگائی جائے گی جو اس کے اندر بنیادی چیز ہے, اور اس کے بعد جو پروگرامات کی ڈیٹس ہوں گی جو آگے آئیں گی, ہم نے سیریمنیز کرنی ہے, ان کے متعلق انفارم کیا جائے گا. اسی طرح جو آپ کے نوٹس وغیرہ ہیں یا کوئی ٹیسٹ ہم نے لینا ہے, تو ساری اناؤنسمنٹ جو ہماری روز کی بیس پر ہوں گی وہ اسی واٹس ایپ گروپ میں رہیں گی, تاکہ ہم اپنے جو ریگولر کلاس فیلوز ہیں ان سے ان ٹچ رہیں, ان سے رابطے میں رہیں, اور ان کی اٹینڈنس ڈیلی طور پہ وصول کرتے رہیں. تو ہم نے اس لیے واٹس ایپ گروپس بنائے تھے. اب واٹس ایپ گروپس کی صورتحال یہ ہے کہ جو ہم نے کچھ فیمیل گروپس بنائے ہیں, دے ہیو ریچ دیئر میکسیمم کیپیسٹی, وہ فل ہو چکے ہیں. اسی طرح بوائز کا گروپ تھا وہ بھی فل ہو چکا ہے. تو میں نے اپنی ڈسکرپشن میں جو نئے گروپس ہیں ان کے لنکس آپ کو دیے ہیں. اب ذرا غور سے سن لیں, ابھی کچھ نہیں کرنا آپ نے, جب لیکچر ختم ہو جائے گا تب ہی آپ نے کرنا ہے.
जो बॉयज़ इस क्लास को रेगुलर लेना चाहते हैं, इस क्लास का रेगुलर हिस्सा बनना चाहते हैं, कल का दिन मिस हो गया तो ठीक है, लेकिन आज से इस क्लास को रेगुलरली कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो बॉयज़ का ग्रुप है अटेंडेंस के लिए व्हाट्सएप का, उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जो उस अभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जो नए लोग हैं, ठीक है ना, एक ग्रुप तो फुल हो गया, उसमें अब आने की ज़रूरत नहीं है, और जो उसमें आ चुके हैं उनको किसी और ग्रुप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो न्यू कमर्स हैं बॉयज़ और इस क्लास को रेगुलरली अटेंड करना चाहते हैं, वो ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में कैप्शन के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का मेल का स्टूडेंट्स का जो लिंक है वो दिया है। जब लेक्चर ख़त्म होगा आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने इस क्लास को रेगुलरली लेना है, ठीक है। अगर आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप में चले गए हैं तो आपको इस ग्रुप में आने की ज़रूरत नहीं है, ये नए स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसी तरह जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी, उनका ग्रुप भी जो है वो फुल हो चुका था, तो हमने नया ग्रुप बनाया है। तो जो इस रेगुलर क्लास को अटेंड करना चाहती हैं और इससे पहले वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, तो वो क्या करेंगी कि इस ग्रुप में लेक्चर के बाद अपने आप को ऐड कर लेंगी। लिंक उनके फीमेल के ग्रुप का भी यहाँ पर मैंने कैप्शन में दे दिया है। तो ये दो चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने क्लास अटेंड की है कि नहीं की। ये भी तो हो सकता है ना कि हम लेक्चर अटेंड ना करें और एंड पर जो है व्हाट्सएप पे कह दें कि मैं प्रेजेंट हूँ। तो भाई हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप मुसलमान हैं, हमें तो यही उम्मीद है आपकी कि आप मुसलमान हैं और आप सच बोलेंगे। तो हम तो यही समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर इल्ज़ाम ही है कि ये 2 नंबर कौम है। हम तो पाकिस्तानी कौम को 1 नंबर कौम समझते हैं और आपने साबित करना है कि पाकिस्तानी कौम 1 नंबर कौम है। तो लिहाजा हम तो आपके एतमाद के ऊपर, अगर कोई रमज़ान के अंदर रोज़ा रख के कुरान क्लास के अंदर 2 नंबरी करना चाहता है, प्रेजेंट यहाँ पर ना ले, लेक्चर ना ले और प्रेजेंट लगवा दे, तो भाई फिर उसका और अल्लाह का मामला है, फिर तो ना उसे कोई कुरान का फ़ायदा ना उसे रमज़ान का फ़ायदा। तो हम टोटली आपके ऊपर एतमाद कर रहे हैं और आपसे इस बात की तवक्को करते हैं कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। आप यहाँ पर इस लेक्चर को लाइव लेंगे और लेक्चर लेने के बाद अगर आपने लिया है, नहीं लिया तो कौन सी क़यामत आ गई है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट का एक कागज़ नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह ही हम कह रहे थे कि आपसे हम ईमानदारी की तवक्को करते हैं कि आप लेक्चर लेने के बाद हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी अटेंडेंस भेज दिया करेंगे। अगर आपने हाफ लेक्चर लिया है तो हाफ लिख देंगे, फुल लेक्चर लिया है तो फुल लिख देंगे, उसके हिसाब से हम अटेंडेंस बनाएंगे। और जो आखिरी तरीका है आपकी अटेंडेंस जांचने का, एक तो हम आपकी ईमानदारी और आपसे तवक्को करते हैं कि आप इस क्लास को ईमानदारी से लेंगे और अटेंडेंस लगवाएंगे, जितनी अटेंड की है उतना ही बताएंगे। दूसरी हमने जो तरीकाकार अपनाया है वो क्लास के एंड पर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें डेली के जो लेक्चर्स हैं उनमें से सवालात आएंगे, ठीक है। तो आपका टेस्ट जब ऑनलाइन होगा और वो आप टेस्ट सबमिट करेंगे, तो जब हम टेस्ट को चेक करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इस क्लास को लिया है कि नहीं लिया। तो उससे भी हमें उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। एक आपकी डेली अटेंडेंस से अंदाज़ा होगा कि आपने इस क्लास को रेगुलरली अटेंड किया। दूसरा जो हम टेस्ट लेंगे उस टेस्ट में हमने हर लेक्चर में से सवालात लिए हैं, तो अगर आपने लेक्चर गौर से सुने होंगे तभी आप उन सवालात का जवाब दे सकेंगे और उस टेस्ट का जो है वो टाइम भी कम होगा, ठीक है ना। उसके अंदर ये आपने टेस्ट को सबमिट करना होगा। तो ये है जी आपकी अटेंडेंस लेने का तरीकाकार। जो नए स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर अटेंड करना चाहते हैं, वो नए व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लें। अटेंडेंस का मैंने तरीकाकार बता दिया है, जब लेक्चर ख़त्म होगा तो इसके आखिर में एक मरतबा दोबारा मैं अटेंडेंस का तरीकाकार आपको बता दूंगा, आप बेफिक्र रहें। इसके अलावा कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी की मिसमैनेजमेंट हो जाती है तो हम इधर ही हैं, हमसे रब्ता करें, डोंट वरी, हम पूरा असिस्ट करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन की क्लास है, आज दूसरा दिन है। तीसरी बात यह है कि कल जो है इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस क्लास को रेगुलरली पूरे 3 बजे या उससे भी 1-2 मिनट पहले स्टार्ट कर दें, ताकि ये जो हम एक थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं मसरूफियत की वजह से या इसको देखने की वजह से, वो चीज़ें ना हो और कल से हमारी क्लास में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस की है वो कल वो नीचे आने वाले कमेंट्स ने की है, ठीक है ना। अब हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन ही ख़त्म कर दें, लेकिन यह है कि वो किसी एक अल्लाह के बंदे ने प्रेजेंट लिखा और बाद में जनाब लाखों लोगों ने प्रेजेंट 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 लिखना शुरू कर दिया और कमेंट्स करना शुरू कर दिए। तो देखें, आप कुरान का लेक्चर ले रहे हैं तो आप लेक्चर को अटेंड करें, कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके किसी कमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एंड पे अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं लेक्चर के बारे से तो आप कमेंट में आपको लेक्चर कैसा लगा लिख सकते हैं। बस एक दफ़ा स्टार्ट में लाइक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद एंड पर जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो आपने फीडबैक दे दिया। दौराने लेक्चर आप कोई कमेंट ना करें किसी किस्म का, ठीक है ना। आवाज़ का भी जो इशू है वो यहाँ पर हैं लोग मौजूद हैं तो वो मुझे बता देंगे कि आवाज़ का इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें सारी आपने याद रखनी है।
اس کے علاوہ کوئی سوال ہوگا تو ہم واٹس ایپ پر موجود ہیں, آپ کر سکتے ہیں. اب آپ نے براہ کرم کوئی مسٹیک نہیں کرنی. کل ہمیں بڑا پرابلم ہوا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں میسیجز تھے اور اتنے لوگوں کو ڈیل کیا ہے, کچھ کو جلدی کیا ہے, کچھ کو لیٹ کیا ہے, تو وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو سمجھا دی ہیں. کوشش کریں کہ آئندہ آپ مسٹیک نہ کریں اور چیزوں کو سمجھ لیں. پہلے بات کو غور سے سن لیں, اس کے بعد آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور پھر آپ اس پر عمل کر لیں گے. یہ 2-4 موٹی موٹی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک آ رہی ہے. آواز کا بھی دیکھ لیں اور کامنٹس بھی دیکھتے رہیں, اس پہ نظر رکھیں. چلیں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامنٹ نہیں کرنا, کامنٹ نہیں کرنا, کامنٹ نہیں کرنا. آرام سے لیکچر کو سننا ہے. لائک, لو, ہا ہا کچھ نہیں دینا. آرام سے لیکچر کو سننا ہے. ہم قرآن کا لیکچر سننے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے عزیز طلبہ و طالبات, وہ ہے جی سورہ بقرہ کے کچھ رکوع ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, جن کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سورہ بقرہ کی کچھ ابتدائی جو چیز ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اس کا جو نام ہے اور وجہ تسمیہ ہے, اس سورت کا نام سورہ البقرہ قرآن کی دوسری سورت ہے جی, اور قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. 286 آیات ہیں, 40 رکوع ہیں, 2.5 سپاروں پہ یہ سورہ محیط ہے. اور ایک صحابی نے تو اس سورہ کو ان کو یاد کرنے پہ پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے. ہم تو 1-2 سال میں حفظ کر لیتے ہیں نا. ایک صحابی نے سورہ بقرہ کو سمجھنے کی کوشش کی اور انہوں نے کتنے سال لگا دیے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنے سال آپ کو کیوں لگ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سورہ بقرہ کا ایک آیت یا ایک حصہ پڑھتا تھا, یاد کرتا تھا, اور جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتا تھا میں آگے نہیں بڑھتا تھا. تو یہ صحابہ کا طرز عمل ہوتا تھا کہ بات کو سن کر فوراً عمل کی طرف جاتے تھے. نالج کے لیے نہیں صرف بات کو سنتے تھے, بلکہ عمل کے لیے بات کو سنتے تھے. تو سورہ بقرہ کا کچھ نام اور وجہ تسمیہ پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں. اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے. بقرہ اردو میں تو بکرا ہوتا ہے جی, بکرا, بکرا بکری. لیکن عربی میں جو بکرا ہوتا ہے وہ بکرا نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گائے ہوتی ہے. تو وہ قاف سے ہوتا ہے, اردو والا تو کیاف سے ہوتا ہے نا. تو بقرہ وہ کہتے ہیں گائے کو. تو قرآن کی صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اسی لفظ کے گرد ساری صورت گھوم رہی ہے. قرآن کی صورتوں کے نام اس وجہ سے نہیں رکھے ہوئے. مثال کے طور پر آپ سورہ یوسف کو لیں تو اس میں ساری سورہ یوسف کی کہانی ہے, اور اس کے ساتھ ہی سورہ یونس بھی آتی ہے, لیکن اس میں حضرت یونس کی کوئی کہانی نہیں ہے, بس ایک دفعہ ذکر ہے. تو یہ سورت کا جو نام ہوتا ہے یہ میٹر نہیں کر رہا ہوتا کہ ساری سورت ہی اس نام کے گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ بقرہ میں ایک دفعہ بقرہ کا ذکر آیا, ایک گائے کا واقعہ آیا, تو اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا. قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے. عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت شاندار ہے, مگر اگر بہرحال تو انسانی زبان ہی ہے. انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ عربی زبان ہے, عربی زبان میں اب ہم ایک نام کے اندر ساری صورت کے مضامین کو کس طرح لے کے آئیں گے؟ تو اس کا کوئی ایک نام رکھ دیا جاتا ہے کسی ایک چیز سے موسوم کر کے, تو اس طرح صورتوں کے نام بنتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ اسی نام کے گردی ساری صورت گھوم رہی ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. مکی مدنی کا فرق آپ نے سمجھ لیا ہے. اچھا, زمانہ نزول پہ کچھ ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو اس صورت کا جو بیشتر حصہ مدینہ کے بعد, ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی میں نازل ہوا. ٹھیک ہے جی. زیادہ تر سورہ البقرہ کا حصہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوا ہے, بالکل مدنی زندگی کے بھی ابتدائی دور میں, سٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے جی. اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا, حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھیں. سورہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں, مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی سورہ میں ضم کر دیا گیا. تو یہاں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر جو صورت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اور ان کے جو ابتدائی وقت تھا, ابتدائی سال تھے, اس میں سورہ بقرہ نازل ہوئی. اور کچھ آیات سورہ بقرہ میں کچھ حصے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئے اور سورہ بقرہ میں شامل کر دیے گئے. تو یہ ہے جی مختصر سورہ البقرہ کی تفصیل. اب ہم آتے ہیں جی اپنے لیکچر کی طرف. 3:20 ہو گئے. کل انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم 3 بجے ہی جو ہے وہ اپنے لیکچر کا آغاز کر دیں, ہمیں کسی تمہید کی ضرورت نہ پڑے, تاکہ ہم بات کو تفصیل سے اور کھل کے بیان کر سکیں. جہاں تک آج کی بات ہے ہم 4:30 ہی اس لیکچر کو ختم کریں گے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی میں تجوید اپنی درست کرنا چاہتا ہوں.
دیکھیں ہم تو یہ قرآن کلاس جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ کو ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کے لیے. تجوید تو بہت لوگ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, قرآن کو تو ہر قاری صاحب ہی تجوید پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو چیز مسنگ ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمیں قرآن بڑا بڑا پڑھنا آتا ہے, لوگوں کو بڑی بڑی اچھی تلاوت کر لیتے ہیں. آپ مدرسوں میں چلے جائیں, آپ سکول میں چلے جائیں جہاں پر حفظ کروایا جاتا ہے, وہاں پر بچے ایک سے ایک اچھی تلاوت کرنے والا بچہ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے جو حافظ ہوتے ہیں وہ زیادہ فراڈی ہوتے ہیں, یہ بات مشہور ہے نا. تو کیا وجہ ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, اور قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو اس کے بعد نہ سمجھنا ایسے ہی ہے کہ آپ کسی دوائی کو ڈاکٹر سے لیں اور اس دوائی پر عمل نہ کریں. مثال کے طور پر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ بیمار ہو گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ لے جی نسخہ, 2 دوائیاں صبح اور 2 دوائیاں شام, یہ آپ نے لے لینی ہے, آپ کی بیماری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ کیا کریں, آپ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں, نسخہ لے کر گھر آئیں اور نسخہ کھول کے شروع ہو جائیں, 2 دوائیاں صبح 2 دوائیاں شام, 2 دوائیاں صبح 2 دوائیاں شام, 2 دوائیاں صبح 2 دوائیاں شام. تو کیا آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ جب تک آپ پریکٹیکلی اس دوا کو لیں گے نہیں, آپ کی بیماری نہیں ٹھیک ہونے والی. تو یہی معاملہ قرآن کا ہے کہ قرآن کو صرف پڑھ لینے سے, تجوید کے ساتھ ادا کر لینے سے ثواب تو ہوگا اور بہت زیادہ ثواب ہوگا. وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کا ایک حرف کہنے پہ 10 نیکیاں ہیں, الف لام میم پر 30 نیکیاں ہیں. قرآن سے کو پڑھنے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے. لیکن قرآن کو پڑھیں اور اگر سمجھیں نا, پھر تو یہ اسی دوا کی مانند ہے کہ ہم اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں, جس مقصد کے لیے وہ پریکٹیکلی آئی ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا. تو اصل چیز ہے کہ قرآن کو پڑھنا بہت اچھا, قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا بہت اچھا, لیکن اصل مقصد قرآن کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرتے ہیں جی. شروع کے کچھ رکوع پڑھیں گے, اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو پھر آگے کی طرف جائیں گے, نہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ شروع کے رکوع کے اندر ہی بات ختم ہو جائے گی. آگے بھی بہت سارے انٹرسٹنگ ٹاپکس آ رہے ہیں, اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. تو الف لام میم. اچھا, یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ مختلف مقامات پر سورتوں کے آغاز میں استعمال ہوئے ہیں. الف لام میم, الف لام را, کاف ہا یا عین صاد, الف لام میم صاد, الف لام ہا میم. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ اس کے میننگز کیا ہے, یہ چیز کلیئر کر لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل ہوا تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے ایک ایک بات پہ اعتراض کیا, یہ آیت ایسے کیوں ہے, یہ آیت ایسے کیوں ہے, یہ آیت ایسے کیوں ہے, چھوٹی سی چھوٹی بات, یعنی انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی جس پہ انہوں نے اعتراض کیا ہو. لیکن کفار مکہ نے بھی کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ الف لام میم کیا ہے, کاف ہا یا عین صاد کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں یہ لکھا جاتا ہے کہ عربی گرامر کے اندر یا عربی لغت کے اندر جب کوئی بات, کوئی آرٹیکل, کوئی تحریر شروع کی جاتی تھی تو شروع میں کچھ عربی کے اس طرح الفاظ علیحدہ کر کے لکھ دیے جاتے تھے. یہ اس وقت کا رواج بھی تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کی تفسیر میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, لیکن اصل بات یہ ہے, علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کی بحث میں نہ جائیں, اس کا مطلب اللہ جانتا ہے, تو آپ اس بحث میں نہ جائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے. اگر کوئی ہوا, اصل جو مطالب ہیں وہ آگے قرآن کے اندر واضح ہو رہے ہیں. یا تو ہونا کہ آگے سے اصل بات پتہ ہی نہ چل رہی ہو اور ساری بات اسی کے اندر چھپی ہو, تو پھر قرآن سارا واضح ہے, سارے احکامات واضح ہیں. تو ان لفظوں کے میننگز کی ٹو میں جانا کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, اور مختلف طرح کے فلسفے گھڑ لینا, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. تو ان لفظوں کو ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے جس طرح یہ نازل ہوئے ہیں اور قرآن کا حصہ ہیں. تو حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے. الف لام میم. آگے چلیں جی. اب جی شروع ہونے لگی ہے بات, اب ہے سٹارٹنگ. اب قرآن کی پہلی سورہ, سورہ الفاتحہ, قرآن کی دوسری سورہ اور سب سے بڑی سورہ, سورہ البقرہ. ذرا دیکھیے کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, کمال ہی ہو گئی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے. یہ میں نے موبائل میں قرآن کھولا ہوا ہے, ایپ کھولی ہوئی ہے, وہی تفہیم القرآن کی ایپ جو ہم نے آپ کو کہا تھا آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب آپ کو پتہ لگا کیا بات ہوئی ہے, ایک دم کوئی سمجھ آئی ہے کہ ہوا کیا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں آئی. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن کی پہلی وحی کیا ہے جی؟ اقرا. اقرا کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ. پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا آغاز ہی پڑھنے سے ہوا تھا, پڑھائی سے ہوا تھا, تعلیم سے ہوا تھا. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا, کہ جس قوم کا آغاز ہی پڑھنے پڑھانے سے اور ایجوکیشن سے اور تعلیم سے ہوا تھا, قلم سے ہوا تھا, علم الانسان بالقلم,
وہی قوم آج ایجوکیشن میں پیچھے ہے. اور جب کوئی قوم ایجوکیشن میں پیچھے چلی جاتی ہے نا, ریسرچ میں پیچھے چلی جاتی ہے, ٹیکنالوجی میں پیچھے چلی جاتی ہے, پھر وہ قوم دنیا پہ راج نہیں کر سکتی. یہ باتیں ٹھیک ہیں, یہ کہ اسلام تو آپ کو یہی سمجھاتا ہے کہ قرآن اللہیت, اللہ کو ہر عمل کا جواب دینا ہے, لیکن جو دنیا کے نئے چیلنجز ہیں, دنیا کے نئے حالات ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سائنس کو چھوڑ دیں, صرف نماز روزہ ہی پڑھتے رہیں. دنیا پہ راج کرنا ہے تو ہمیں, قرآن نے خود کہا ہے کہ تدبرون, تذکرون, تعقلون, غور و فکر کرو, نئی نئی چیزوں کو ڈسکور کرو. قرآن کا آغاز یہ ایجوکیشن سے, ریسرچ سے, پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہم تعلیم کو ایک چیز کہہ دیتے ہیں اور مذہب کو ایک چیز کہہ دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آپ جدید حالات کی نئی نئی ٹیکنالوجیز کو لیں, خود ایجاد کریں. یہ اینڈرائڈز ہمیں ایجاد کرنے چاہیے تھے, یہ آئی فونز ہمیں ایجاد کرنے چاہیے تھے. تمہاری بدقسمتی ہے کہ ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہیں. تو قرآن کا آغاز اگر پہلی وحی پہ جائیں تو کہاں سے ہوتا ہے؟ پڑھ. اچھا, میں نے یہ سوچا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزولی ترتیب ہے, جس طرح قرآن نازل ہوا ہے, اس میں تو آغاز ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے سے. تو لیکن جو قرآن کی دوسری ترتیب ہے, جس پہ قرآن ترتیب پا کے ہمارے پاس آیا ہے, وہاں کے سٹارٹ میں بھی کوئی ایجوکیشن کی بات ہے. میں نے سوچا کہ چلو پہلی وحی جو کہتے ہیں وہاں تو پڑھنے کی بات ہے, کیا یہاں بھی قرآن کی سٹارٹنگ میں کوئی ایجوکیشن کی, کوئی پڑھائی کی بات ہے؟ اور پھر میں نے غور سے پڑھا تو میں حیران ہو گیا. ذالک الکتاب, کتاب کیا ہوتی ہے؟ بک کیا ہوتی ہے؟ بک بھی تو ایجوکیشن ہی ہے, پڑھائی بھی, بک بھی تو ایجوکیشن ہی کا نام ہے, بک بھی تو پڑھنے پڑھانے کا ہی نام ہے. تو قرآن کا آغاز, اسلام کا آغاز اگر اقرا سے کیا جائے تو پھر بھی پڑھنے پڑھانے سے ہے, اور اگر دوسری ترتیب کے مطابق کیا جائے تو پھر بھی پڑھنے پڑھانے سے. اور ہم وہ قوم ہیں کہ جو ایجوکیشن میں پیچھے ہیں. حیرت کی بات ہے. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, یعنی اسلام کا آغاز ہی ایجوکیشن سے, پڑھنے سے, ایکسپلور کرنے سے, ڈسکور کرنے سے, علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. اب دوسری چیز ذرا سمجھیے, وہ اس سے بھی حیران کن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے. اب بڑی عجیب نقطہ ہے اس کے اندر. ہاذا کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو چیز قریب پڑی ہو. ہاذا موبائل, یہ موبائل ہے, یہ میرے قریب ہے نا. لیکن کوئی چیز دور پڑی ہو, مثال کے طور پر وہ ٹیبل ہے وہاں پر دور پڑا ہوا ہے, تو میں کہوں گا ذالکا وہ ٹیبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو دور جو چیز پڑی ہو اس کو ذالکا کہتے ہیں, اور جو چیز قریب پڑی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاذا. تو یہاں کہا گیا ہے ذالک الکتاب. اب ذالک الکتاب دور تو نہیں ہے نا, دور تو نہیں ہے نا ہاتھ میں, تو یہاں پر یہ تو ہاذا الکتاب ہونا چاہیے تھا. ذالک الکتاب کیوں؟ تو جب اس پہ ہم نے سوچا تو یہ اتنا عجیب نقطہ سامنے آیا کہ اس کا مطلب ہے یہ وہ کتاب ہے, یعنی وہ کا لفظ, وہ کتاب, یہ وہ کتاب ہے. اب آپ ذرا نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب کوئی چیز مسنگ ہو نا, مسنگ, بہت عرصے سے کوئی چیز گمی ہو, مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کا سونے کا کڑا کسی خاتون کا گم جائے, سونے کا کڑا جو اس نے شادی پہ لیا تھا وہ اس کا گم جائے. اچھا بھائی 2 مہینے وہ کڑا نہ گمے, ملے نہ, بڑا ڈھونڈے, ساری الماریاں چھان دی ہیں, دراز کھول دی ہیں, پورا گھر چھان مارا ہے, لوگوں سے پوچھ لیا ہے, اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر لی ہے, کوئی اندر سے 2 نمبر تو نہیں ہے, سارا کچھ کر لیا, کہیں سے کڑا نہیں مل رہا. اچھا ایک دن اس لڑکی کو جس کا کڑا گما تھا, بہت مہنگا سونے کا کڑا گما تھا, تو وہ ایک دم اسے کہیں کسی کمرے کی دیوار کے کونے کے اندر کسی بک کے نیچے یا کسی جناب کاغذ کے نیچے یا کسی کوڑے کے نیچے پڑا ہوا نظر آ جائے, ایک دم نظر آ جائے, تو وہ کیا کہے گی؟ یہ وہ کڑا ہے, یہ وہ کڑا ہے, یہ وہ کڑا ہے, یہ وہ کڑا ہے جس کی میں بات کر رہی تھی, یہ ہے وہ چیز جس کو میں ڈھونڈ رہی تھی. تو قرآن میں جو کتاب ہے نا, یہ والی جو ایجوکیشن کی کتاب ہے, یہ مسلمانوں میں ہو گئی ہے مسنگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو, اللہ تعالیٰ, میں نے کہا تھا نا آپ سے باتیں ہوں گی, تو قرآن کی پہلی آیت یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ ذالک الکتاب, ارے بھائی یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنی تھی. تم کیا پڑھتے رہے ہو؟ تم فزکس, کیمسٹری, بیولوجی کیا کیا پڑھتے رہے ہو بھائی؟ کہاں فیسیں بھرتے رہے ہو, کہاں پیسے خرچ کرتے رہے ہو, کہاں زندگیاں گزار دی ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنی تھی, یہ وہ کتاب ہے جو کھولنی تھی, یہ وہ کتاب ہے جو سمجھنی تھی. تم کہاں رہے ہو؟ تم نے تو بہت بڑا نقصان کر دی. تم اب صحیح جگہ پہ پہنچے ہو, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تم نے آنا تھا, یہ ہے اصل مقصد زندگی, یہ ہے اصل کتاب, یہ ہے ایجوکیشن, یہ ہے یونیورسٹی, یہ ہے ڈگری, اس کو پڑھنا تھا بھائی. تم کہاں رہے ہو؟ تم نے کہاں سارا وقت گزار دیا ہے اس سے محروم ہو کے. تو ذالک الکتاب, یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے پڑھنی تھی, جو میں نے پڑھنی تھی, جو آپ نے پڑھنی تھی, جو آپ کے بچوں نے پڑھنی تھی, جو آپ کے گھر والوں نے پڑھنی تھی, لیکن آپ کو کسی نے نہیں پڑھائی.
تو ہم قرآن کلب آپ کو یہ کتاب ہی پڑھانا چاہتے ہیں، اور ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ آئیں اس کتاب کو پڑھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس میں ایک اور اس سے بھی بڑا نقطہ ہے، اور یہ سن کے آپ مزید حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اتھینٹک نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ اب جب بھی آپ نے کتابیں پڑھی ہوں، آپ نے ناولز پڑھے ہوں گے، آپ نے نصابی کتابیں پڑھی ہوں گی، تو ہر کتاب کے شروع میں جو پیش لفظ ہوتا ہے، جو ابتدائی کلمات کتاب کا مصنف لکھتا ہے، اس میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ کتاب میں نے اپنی ریسرچ کے مطابق یہ لکھی ہے، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ کتاب بالکل ٹھیک ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، میری ریسرچ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور اگر آپ کو سامعین کو، قارئین کو اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نظر آئے، کوئی مسٹیک نظر آئے، وہ پرنٹنگ کی نظر آئے یا کوئی ویسے غلطی نظر آئے، تو وہ ادارے کو آگاہ کرے تاکہ ہم اس کتاب سے غلطیاں ختم کر دیں، جو اصولی غلطیاں ہیں یا جو پرنٹنگ کی غلطیاں ہیں۔ ہر مصنف اپنی کتاب کے آغاز میں لکھتا ہے، لیکن اللہ وہ کتاب لکھ رہا ہے، یہ کیسا مصنف ہے جو کتاب کے پہلے جملے میں کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ اس میں کوئی بات غلط ہے، یہ ذہن سے نکال دو کہ اس میں کوئی بات کچی پکی ہے، ساری باتیں ہائیلی اتھینٹک ہیں۔ اس کتاب میں کوئی شک کی بات تمہیں پڑھنے کو نہیں ملے گی، اس کتاب میں کوئی 2 نمبر بات تمہیں پڑھنے کو نہیں ملے گی، ساری حق باتیں، ایگزیکٹلی سچ باتیں۔ پہلا جملہ ہی کتنے کانفیڈنس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ بڑے کلیئر ہو کے اس کتاب کو پڑھو کہ اب میں نے صحیح کتاب کھولی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو میں نے پڑھنی تھی۔ اور دوسری چیز جو اور حیران کن ہے وہ سے سنیں کہ پہلے میں نے بات کیا الحمدللہ اسلام کا آغاز سیٹسفیکشن سے ہوتا ہے، خوشی سے ہوتا ہے، ہوپ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مومن مایوس نہیں ہو سکتا، وہ شکر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس زندگی کو گزارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ادھر جائیں اقرا کی طرف تو اسلام کا آغاز ایجوکیشن سے ہوتا ہے، پڑھائی سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی طرف جائیں تو اسلام کا آغاز کتاب سے ہوتا ہے، بک سے ہوتا ہے۔ اب آگے چلیں، اسلام کا آغاز ایک اور چیز سے بھی ہوتا ہے، وہ سنیے گا اور حیران ہو جائیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور کنفیوز ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کنفیوژن، آپ مسلمان ہو کے کنفیوز، مسلمان ہو کے اسے پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مسلمان ہو کے وہ اس میں کانفیڈنس نہ ہو۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ مسلمان ہے، اسے تو بھائی سینہ اٹھا کے چلنا چاہیے، بھائی اسے تو بھائی ساری دنیا کے اندر اس کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ غلط ہے اور میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں، میں جس راستے پہ ہوں وہ حق ہے۔ جو بندہ بالکل سیدھے راستے پہ ہو، جو بندہ بالکل یونیورسٹی کے اندر جس کا CGPA بالکل ٹھیک جا رہا ہو، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو بالکل سیدھا سیمیسٹر پاس کرنے کی طرف جا رہا ہو، وہ کتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم تو وہ راستہ اپنائے ہوئے ہیں، یہ قرآن تو ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے، وہ باتیں بتاتا ہے، وہ تعلیمات بتاتا ہے کہ جو حق ہیں، جن کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور پہلی بات ہی وہ یہ کرتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہو کے کنفیوز بیٹھے ہیں، ہم اسلام کے متعلق کنفیوز بیٹھے ہیں۔ ہاں نہیں جی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، میرا ذہن نہیں مان رہا، میرا دل نہیں مان رہا، مجھے یقین نہیں آتا، پتہ نہیں جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی، قبر کا عذاب کیا ہے، اور کیا اور کیا۔ اور بھائی مسلمان ہو کے کنفیوز ہو، کنفیوز بندہ کبھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس سب سے زیادہ مشکل زندگی اس بندے کی ہوتی ہے جو کنفیوز، جسے پتہ ہی نہ ہو میرا راستہ کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ اسلام کا آغاز ہوتا ہے کانفیڈنس سے، اسلام کا آغاز ہوتا ہے اعتماد سے، اسلام کا آغاز ہوتا ہے یقین سے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ یقین بڑی زبردست چیز ہے کہ بھئی کمٹمنٹ کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ زندگی کو گزارو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تمہیں پتا ہو کہ میں اس قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اور کانفیڈنٹ ہو۔ اپنے محلے میں کزنوں میں بیٹھے ہو، وہاں کلچر اگر اور ہے اور اگر آپ اس کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، آپ کو کانفیڈنس لوز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ٹھیک ہیں، باقی غلط ہیں۔ اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو آپ حجاب کرتی ہیں، یا آپ یونیورسٹی میں اور آپ نمازی ہیں، یہ غلط چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، تو آپ کو شرماتا یونیورسٹی میں نہیں پھرنا چاہیے۔ جو باقی غلط کر رہے ہیں ان کو شرمانا چاہیے۔ آپ حق پہ ہیں۔ بی اے کانفیڈنٹ مسلم، اناپالیجیٹیکل، ٹھیک ہے نا، معذرت خانہ رویہ نہ رکھیں، ڈیفینسو نہ ہو، آپ کانفیڈنٹ رہیں بھائی، آپ حق پہ ہیں، آپ ٹھیک بات پہ ہیں۔ آپ نے اس کتاب کو پکڑا ہے جو کتاب پوری دنیا کے لیے حق لے کر آئی ہے۔ تو بندہ مومن، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اسلام پسند جو طالب علم ہوتے ہیں
وہ بیچارے شرما رہے ہوتے ہیں, وہ دوستوں کی مجلس میں شرما رہے ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹی کے اندر اگر ڈفرینٹ ماحول ہو تو وہاں شرما رہے ہوتے ہیں. اور بھائی آپ کو نہیں شرمانا چاہیے, جو دوسرے غلط پہ ان کو شرمانا چاہیے. جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کو نہیں شرمانا چاہیے, جو دوسرا ہے جو نہیں اس کو شرمانا چاہیے. جو گانے سنتا ہے, جو فلمیں دیکھتا ہے اس کو شرمانا چاہیے, جو اوائڈ کرتا ہے اس کو فخر ہونا چاہیے. تو یہ معاملہ الٹا کیوں ہے بھائی؟ یہ الٹی گنگا کیوں بہ رہی ہے کہ ہم نیکی پہ شرماتے ہیں اور کنفیوز ہیں اور دوسرے گناہ پہ کانفیڈنٹ ہیں؟ تو اگر آپ قرآن پر چل رہے ہیں, اگر آپ قرآن کو فالو کر رہے ہیں تو لا ریب فیہ, بھائی یہ یاد رکھیں آپ بالکل ٹھیک راستے پہ ہیں, اتھینٹک راستے پہ ہیں, کنوکشن کے ساتھ اس پہ چلیں. جنت آپ کی ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کی, اللہ آپ کے ساتھ ہے. ڈر کس بات کا, پریشانی کس بات کی؟ بی کانفیڈنٹ مسلم بنے اور غیر معذرت خواہانہ رویہ رکھیں اور بالکل سینہ تان کے چلیں کہ میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں. اسلام کو فالو کرتے ہوئے شرم, اسلام کو فالو کرتے ہوئے حجاب نہیں, دوست کیا کہے گا, خالہ کیا کہیں گی, وہ میری فلانی کزن کیا کہے گی, جی اس نے تو یہ شروع کر دیا, یہ تو ایسی ہو گئی ہے, یہ تو ایسا ہو گیا. اور بھائی وہ شرمانا چاہیے, آپ کو نہیں شرمانا چاہیے. خدا کے بندو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اسلام کا آغاز سیٹسفیکشن سے ہوتا ہے, قرآن کا آغاز ایجوکیشن سے ہوتا ہے, اور قرآن کا آغاز کنوکشن, یقین اور کانفیڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک ایک آیت ہیرے جواہرات ہیں. کتنی تفصیل بیان کریں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں ان صورتوں کو کیسے بیان کروں گا, ایک ایک آیت تفصیل کی معنی میں. تو آپ پلیز میرے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ جتنا ہم کور کر سکے کافی. آگے بھی ہم انشاءاللہ کلاسز کو جاری رکھیں گے, آپ لینا چاہیں کلاسز تو ہم انشاءاللہ کریں گے. ہمیں تو کوئی اس طرح, ہم تو اس کام کے لیے موجود ہیں, ہم نے تو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے کہ ہم نے پاکستانی یوتھ کو قرآن سے جوڑنا ہے. تو جتنا ہو سکے اس پہ صبر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں, تھوڑی بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور زیادہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے اور بس اندر گھستی جائے اور نکلتی جائے تو کیا فائدہ؟ تو پھر بھی پریشان نہ ہو, جو مواد ہم نے دیا ہے وہ ہم پورا کریں گے, ٹھیک ہے نا. سورہ یوسف ہم پڑھیں گے, سورہ نور ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. 30واں پارہ ہم پڑھیں گے, بے فکر رہیں, ہم چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی تھوڑا بہت وعدہ کاٹا ہو جاتا ہے, کمی بیشی ہو جاتی ہے, تو آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو اگلی جو آیت ہے وہ اس سے بھی حیران کن ہے, ھدی للمتقین. اس قرآن کے اندر جو کتاب جس سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے, جو ایک ہی کتاب ہے جو حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی سائنس کی تھیوری نہیں ہے جو وقت کے ساتھ ریجیکٹ ہو جائے. پہلے کہا سائنسدانوں نے ارتھ اسٹیشنری, یہ دنیا ساکن ہے, یہ نہیں گھوم رہی. بعد میں اسی تھیوری کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ دنیا تو گھوم رہی ہے. وہی بات جو قرآن نے اللہ نے فرمائی ہے کہ سارے ستارے سیارے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں. تو سائنس کی تھیوری نہیں ہے بھائی جو ریجیکٹ ہو جائے ٹائم کے ساتھ. یہ کوئی جناب ڈاروین کی تھیوری نہیں ہے کہ انسان بندر کا بچہ ہے جو بعد میں سارے غلط ثابت کر دیں. یہ قرآن ہے, یہ اتھینٹک لاز ہیں جو نہ تبدیل ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کل تبدیل ہو جائے گا, پرسوں تبدیل ہو جائے گا, اگلی صدی میں یہ باتیں جو ہیں وہ ان اپلیکیبل ہو جائیں گی. ایسی کہانی کوئی نہیں ہے. ھدی للمتقین. لیکن اس حق کتاب میں, حق بات میں ہدایت کن کے لیے ہے؟ اس حق بات کو سمجھیں گے کون؟ ذرا سنیے گا اور دل تھام کے سنیے گا. اس کتاب میں صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اتنی زبردست کتاب ہے, اتنی اتھینٹک کتاب ہے, پھر بھی اس سے لوگ ہدایت نہیں پائیں گے جو پرہیزگار نہیں ہوں گے. یعنی کہ قرآن سے زیادہ اچھے انداز سے بات کون سمجھا سکتے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار فلانا دوست بڑا لبرل ہو گیا ہے, اس کے بڑے سوالات ہیں, اسے بڑا سمجھایا ہے, اسے بات سمجھ نہیں آتی. یہ بات نہیں ہے, اسے توفیق نہیں ہے, اسے اللہ نے توفیق نہیں دی. اس کے اندر خواہشات ہیں جن کے ساتھ وہ جڑا رہنا چاہتا ہے. وہ اپنی گندی خواہشات کو قرآن کے لیے قربان نہیں کرنا چاہتا. اس کے اندر بغض ہے, اس کے اندر تعصب ہے. نہیں تو قرآن کی باتیں تو واضح ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کتاب انسان کے لیے بنائی ہو اور اس کو سمجھنا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بھائی موٹی موٹی باتیں ہیں, سب کو سمجھ آتی ہیں, عام انسان کو بھی آتی ہیں اور بہت آئی کیو لیول والے اور بڑے انٹلیکچوئل کو بھی آتی ہیں. یہ قرآن ہے ہی انسانوں کے لیے. یہ نہیں کہ جس کا کم ذہن ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ ایک کھیت میں کام کرنے والے کسان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی. تو اس کتاب میں ہدایت صرف اسی کے لیے ہے جو متقی ہے. متقی کا مطلب سمجھ لیں. متقی اس کو کہتے ہیں جو پرہیزگار ہو, اور پرہیزگار کہتے ہیں جو اس کا ایک موٹا میننگ آپ سمجھ لیں کہ جو غلط اور صحیح میں تمیز کرتا ہو. تو اس کتاب سے ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت ملے. جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ بھئی جو یاشی کر رہا ہے, ہوٹلنگ کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, گانے سن رہا ہے, ٹک ٹاک پہ ناچ رہا ہے,
جو موجے مار رہا ہے، جس نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ یار میری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، میں نے کچھ کرنا بھی ہے، یار یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کوئی بات ٹھیک ہوتی ہے، کوئی بات غلط ہوتی ہے، جسے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا، جس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یار میں نے کچھ مطلب میں اس دنیا میں اگر آ گیا ہوں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، تو جس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے اس کو کیوں ہدایت ملے گی؟ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے، جو ہدایت خود نہیں نہ چاہتا اللہ اس کو ہدایت دیتا نہیں، جو ہدایت کی طلب میں چلتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو ہدایت نہیں نہ ملنی تو مدینہ میں بیٹھ کے بھی نہیں ملنی، اور اگر آپ کو ہدایت ملنی ہے نا تو آپ کو امریکہ میں بھی مل جائے گی۔ یہ تو آپ کی طلب اور کمٹمنٹ ہے اور آپ کے اندر حق اور باطل کی تمیز ہے۔ اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں، مطلب بہت سارے لوگ ہیں، میں نے کہا تھا 10 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہیں پاکستان میں، اب اگر ان میں سے بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ میں نے قرآن پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، باقی انہوں نے ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، انہوں نے بائک چلانا سیکھ لی ہے، انہوں نے ویلنگ کرنی سیکھ لی ہے، انہوں نے واٹس ایپ اور فیس بک پہ اکاؤنٹ بنانے سیکھ لیے ہیں، انہوں نے انگلش میں اسٹیٹس دینا سیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں برانڈ اور ڈریسنگ کا بڑا پتہ ہے کہ کون سی نئی شرٹ ہے اور کون سا برانڈ پہننا چاہیے، لیکن انہوں نے قرآن سیکھنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوئی، تو یہ تو ان کا قصور ہے نا۔ تو قرآن انہیں کیوں ہدایت دے بھی جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے؟ جس کے اندر طلب ہوتی ہے نا کہ میں صحیح رستے پہ چلنا چاہتا ہوں، جو سوچتا ہے کہ یار یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو ہدایت ملتی ہے، وہ تلاش کرتا ہے، جس میں جستجو ہی نہیں ہے اس کو کیوں ہدایت ملے بھی؟ تو اس کتاب سے ہدایت صرف اسی کو ملے گی جو ہدایت چاہے گا، یعنی وہی نوجوان جو جب جاتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جب وہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار حق بات کیا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک رستہ کون سا ہے، غلط رستہ کون سا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں انہوں نے لوگوں سے سن رکھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ پروپیگنڈے سے وہ متاثر بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول بعض لوگوں کو پسند نہیں آتا، لیکن ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، ان میں جستجو ہوتی ہے کہ یار میں حق بات کو سمجھوں، اور جنہیں جستجو تھی وہ اس کلاس میں پہنچ گئے جو ہم نے قرآن کلاس کی، جن کو جستجو تھی، جنہیں بات سمجھنے کا شوق تھا، وہی آئے نا، باقی تو نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، خیر ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم خود بڑے ٹھیک ہیں، بٹ ٹھیک ہے نماز روزہ کافی ہے، جو چل رہا ہے چلنے دو۔ تو اس کتاب سے صحیح ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کے لیے چل کر آئے گا، ہدی للمتقین، جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر حق اور باطل کی تمیز ہوگی کہ یار جب وہ کافر بھی ہوگا نا، تو کافر بھی ہوگا تو وہ سوچے گا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، یہ جو چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انسانی فطرت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے نا کہ وہ ٹھیک کو ٹھیک کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، تو اسے اسی ہدایت ملے گی جو ہدایت چاہے گا، جو غلط صحیح میں تمیز کرتا ہوگا اور جو متقی ہوگا، اس کتاب سے ہدایت اسی کو ملے گی۔ اچھا میری بات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھا کریکٹر کس کا ہے؟ کسی کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی دعوت دین کی کون دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی کی ہدایت کی دعوت لوگوں نے قبول کی؟ اپنے خاندان والوں نے قبول نہیں کی، اپنے چچا دشمن بن گئے، اپنے خاندان میں لڑائی ہوگی، اپنے مکہ والوں نے گھر سے نکال دیا۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دے رہے ہیں، اور اگلا بندہ اگر دعوت قبول نہیں کرنا چاہ رہا، اگلا بندہ اگر اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرنا چاہ رہا، اس کا دل ہے کہ جناب عیاشیاں ہوتی رہیں، گرل فرینڈز بنتی رہیں، ناچ گانا ہوتا رہے، بٹ ٹھیک ہے چلتا رہے، وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا اپنی خواہشات کو، تو بھئی اسے کیوں ہدایت ملے بھی؟ اسے پھر اللہ کے نبی اس دور میں لوگوں کو جا کے سمجھائے، پھر بھی لوگوں نے ہدایت نہ پائی، کیونکہ وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ بات نکال دیں کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، اصل مسئلہ آپ کے اندر ہے، جس کے اندر جستجو ہے اللہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ تو اس کتاب سے وہی ہدایت پائیں گے جو متقی ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جنہیں صحیح اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز ہے، اور جو چاہتے ہیں میں سیدھے رستے پہ چلوں۔ ادروائز اس قرآن کو آپ سنا دیں، آپ نے کتنے درس سنے، لوگوں نے کتنے درس سنے، کچھ بھی نہ ہوا۔ اسی طرح جس طرح چٹان پہ بارش ہوتی ہے، چٹان اسی طرح رہتی ہے، لیکن جن لوگوں نے ہدایت پانی ہوتی ہے نا، ان کی مثال ہے مٹی کی مانند، جب وہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں سے پودے اگتے ہیں، پھل بوٹے اگتے ہیں، رزلٹ نکلتا ہے، وہ اپنے کردار اور عمل میں تبدیلی لے کے آتے ہیں جب وہ حق بات کو سنتے ہیں۔ تو یہ ہے جی، اس کتاب سے ہدایت اسی نے پانی ہے جس کا موڈ نہیں ہے نا، جو جناب کمنٹس میں ہی لگا ہوا ہے، اور جناب کو بھی ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، قرآن کو غور سے نہیں سن رہا، اور نہ وہ بس اسی لیے آیا ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے نالج مل جائے گا، تو نالج مل جائے گا سر، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو چاہے گا مجھے ہدایت ملے، جو چاہتا ہے جو چینج ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جو زندگی کا مقصد اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، ہدایت اسی کو ملے گی، ھدی للمتقین۔ تو یہ ہے جی پہلی آیت، کتنی زبردست آیت ہے، بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے چلیں جی،
تیز سے چلتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب آگے جی اللہ تعالیٰ نے 3 پارٹیوں کا ذکر کیا ہے, 3 گروپس, 3 پارٹیز, کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی 3 گروپس ہیں. ہم نے تو بڑی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں نا, پی ٹی آئی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, ڈھیر ساری پارٹیاں ہیں, پھر کئی فرقے ہیں, ان فرقوں کے اندر کئی فرقے ہیں. اللہ نے انسانوں کی 3 پارٹیاں بنائی, اور جتنے انسان اس ٹائم دنیا میں نا 8 ارب انسان, یہ سارے کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں, کسی نہ کسی ایک پارٹی میں. اب آپ نے ان تینوں پارٹیوں کا ذکر سننا ہے اور یہ اندازہ لگانا ہے کہ میں کس پارٹی میں ہوں. اللہ نے انسانوں کی 3 پارٹیز بنا دی. اب وہ 3 پارٹیاں کون سی ہیں ذرا سنیے گا, کمال ہو گئی ہے. الذین یؤمنون بالغیب, اس کتاب سے وہ لوگ ہدایت پائیں گے. پہلا گروہ, کون لوگ ہدایت پائیں گے اس کتاب سے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب کا کسی کو اندازہ ہے غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب وہ ہوتا ہے جو آپ کو 5 سینسز سے محسوس نہ ہو, آپ کو نظر نہ آئے. 5 سینسز ہے نا, سائنس میں یہی پڑھا ہے نا کہ سائنس میں آبزرویشن, آبزروڈ ڈیٹا جو ہے, جو کلیکٹڈ ڈیٹا جو پھر ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہو جائے, اس کے اوپر تھیوری بنتی ہے. جو چیز نظر نہ آئے, آبزرو نہ ہو, سائنس اس پہ کوئی کام نہیں کرتی. سمجھ گئے بات؟ یہ نیچے جتنے مائکرو آرگنزمز ہیں, یہ چونکہ نظر آگے ہیں تو سائنس نے پھر آگے ان کے اوپر تحقیق کی ہے نا, کہ وہ نیکڈ آئی سے تو نہیں لیکن مائکروسکوپ سے نظر آگے. تو سائنس اس چیز کو نہیں مانتی جو 5 سینسز سے محسوس نہ ہو. آنکھ سے نظر نہ آئے, کان سے سنا نہ جائے, ناک سے سونگا نہ جائے, زبان سے ٹیسٹ نہ کیا جائے, اور ٹچ نہ ہو. وہ چیزیں جو 5 سینسز کے اندر محسوس نہ ہوں, سائنس اس چیز کو نہیں مانتی. اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں اسلام کی زبان میں؟ اس کو کہتے ہیں غیب. اب آپ اندازہ کریں کہ سائنسی علم کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ غیب کو ریجیکٹ کر کے. اور جو اصل کتاب ہے اس کے علم کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ غیب کو مان کے. یہ کتنی بڑی کنٹراڈکشن ہے. قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہے, قرآن تو خود سائنس کی تلقین کرتا ہے, لیکن آپ دیکھیں جو موجودہ سائنس چل رہی ہے وہ کتنی خدا سے بیزار ہے. سائنس خدا کو تو نہیں مانتی. آج یہ بات سن لیں, آپ سارے سائنس پڑھتے ہیں, پڑھیں بالکل پڑھیں, لیکن جو سائنس موجودہ انگریز جو ہمیں سائنس پڑھا رہے ہیں, وہ سائنس خدا کو تو نہیں مانتی, وہ سائنس جنت کو تو نہیں مانتی, وہ سائنس جہنم کو تو نہیں مانتی, وہ سائنس قبر کے عذاب کو تو نہیں مانتی. جو چیزیں 5 سینسز سے محسوس نہ ہو, سائنس ان کو مانتی نہیں ہے, ریجیکٹ کر دیتی ہے. سائنس کا خدا پر کوئی یقین نہیں ہے. اسی لیے سائنس کی کتابوں میں آپ نے کہیں بھی گاڈ کا لفظ نہیں سنا ہوگا, سائنس کی بکس میں آپ نے کہیں بھی اللہ کا لفظ نہیں سنا ہوگا, سائنس کے بکس میں آپ نے کہیں بھی ہیون اینڈ ہیل کے لفظ نہیں سنے ہوں گے. وہ ان کو مانتی نہیں ہے. جو چیزیں آبزرویشن میں آ جاتی ہیں سائنس ان کو مانتی ہے, ان کے اوپر تھیوریز بناتی ہے. اور قرآن کے علم کا آغاز ہی غیب سے ہوتا ہے, اسلام کا آغاز ہی غیب پر ایمان سے ہوتا ہے. غیب نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں ہے. اللہ پر ایمان, اللہ نظر آتا ہے. رسولوں پر ایمان, رسول اب ہیں, چلے گئے نا, جو خاتم النبی ہیں, اللہ کے نبی آخری نبی ہیں, اب تو ہماری نظروں میں نہیں ہے, ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کے بعد اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان. آگے چلیں, کتابوں پر ایمان. کتابیں کس نے نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں؟ آسمانی کتابیں نہیں. فرشتوں پر ایمان, فرشتے کسی نے دیکھے؟ یوم آخرت پر ایمان, قیامت کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ کیا جنت جہنم 5 سینسز سے محسوس ہوتی ہیں؟ تو اسلام کا آغاز ہی بھائی اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے. ایک تو فرم یقین, لا ریب فی, پورا یقین. لیکن کس پر یقین؟ غیب پر یقین, کہ اللہ ہے, اس کے رسول ہیں, کتابیں ہیں. یہ اسلام ہے جس کا سٹارٹ ہی غیب سے ہوتا ہے. اب ہاں, ان غیب تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں جو ہم نے کل پڑھی, کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. خدا تو نظر آتا ہے, 5 سینسز سے نظر نہیں آتا لیکن نظر تو آتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے بہادری کے متعلق پتہ ہے آپ کو؟ بہادری, فلانا بندہ بہت بہادر ہے, اس میں بہت جرت ہے, اس میں بہت کرج ہے. بہادری کسی نے دیکھی ہے؟ کوئی بہادری کسی لڑکی کا نام ہو, بہادری جا رہی ہو؟ لیکن آپ سب کو پتا ہے بہادری ہے. صبر کسی نے دیکھا ہے؟ صبر ایک صفت ہے نا, کہ صبر جو بندہ کرتا ہے, مصائب پر صبر کرنا, پریشانیوں پر صبر کرنا.
اپنی ٹف روٹین پر صبر کرنا. صبر کسی نے دیکھا ہے صبر کوئی بندہ جا رہا ہو صبر ہو؟ لیکن صبر ہے, لوگوں کو پتا ہے صبر کیا چیز ہے. تو یہ صبر نظر آتا ہے لوگوں کے رویوں میں, یہ جرت نظر آتی ہے نہیں, دکھتی ہے, محسوس ہوتی ہے. تو اسی طرح ہی اللہ ہے نہیں لیکن محسوس تو ہوتا ہے. 5 سینسز سے محسوس تو نہیں ہوتا لیکن ہوتا تو ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ اللہ نے بڑی زبردست دلیل دی ہے قرآن میں آگے کہ جب تم جو لوگ کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے, یہی کہتے ہو نا کہ اللہ نہیں ہے, اللہ جو نظر نہیں آتا ہم اس پہ کیسے ہی مان لیں. ذرا مجھے بتاؤ کہ جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو, مکہ والے جو تھے, عرب جو لوگ تھے, وہ جب وہ سفر کے لیے جاتے تھے تو وہ بحری سفر بھی کرتے تھے. تو جب سمندر کے اندر طوفان آ جاتا تھا نا, طوفان, لہریں آ رہی ہیں, طوفان آ رہا ہے, کشتی ڈوبنے والی ہے, مطلب سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں. آپ سمندر کے اندر ہو, کبھی سمندر کے اندر اگر آپ گئے ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ سمندر کے اندر جب آپ چلے جائیں, سمندر تو شام کو دیکھا نہیں جاتا جب سمندر بکھرا ہوا ہوتا ہے, جب سمندر کے اندر آپ چلے جائیں, بالکل اندر, کوئی اس کا کنارہ نہ ہو, اور وہاں پر آ جائے طوفان اور آپ ہوں کشتی میں, تو آپ کی کیا حالت ہوگی ذرا بتائیں مجھے. تو اس لمحے آپ کس کو پکاریں گے؟ یا اللہ مدد, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد, آپ کی یہی الفاظ ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم سارے, جب کافر تھے نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ تھے, جب وہ سفروں میں جایا کرتے تھے نا, تو جب وہ بحری سفروں میں پھنس جاتے تھے نا طوفانوں کے اندر, تو وہ سارے بتوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارتے تھے. یعنی اللہ سے تعلق انسان کی فطرت کے اندر ہے, انسان اس کو فراموش نہیں کر سکتا. انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے فطرتاً, انسان جب پھنستا ہے تو وہ کسی ذات کو پکارتا ہے. اللہ کا وجود تو انسان کے اندر ہے. ہم تمہاری, نحن اقرب الیک من حبل الورید, کہ ہم تو تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اسلام کا آغاز ہوتا ہے غیب پر ایمان سے, اور آپ آئرن ہی دیکھیں کہ ہماری سائنس کا آغاز ہوتا ہے غیب کو ریجیکٹ کرنے سے. لیکن اسلام, قرآن اور سائنس, ہم ان دونوں کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں کہ اس علم کی رہنمائی کے اندر ہم سائنسی علم کو لیں اور بہت زیادہ ترقی کریں, ڈرون پہ ڈرون بنائیں, چاند نہیں سارے سیاروں پہ جائیں, کوئی اس سے نہیں روکتا. تو الذین یؤمنون بالغیب, آپ اتنا اسلام پر چل سکیں گے جتنا آپ کا غیب پر ایمان مکمل ہوگا. مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے, گر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, جتنا ایمان مضبوط ہوگا نا غیب پر, اتنی نمازیں پکی ہوں گی. یہ نمازوں کا چھٹ جانا, یہ صبح فجر کے ٹائم جاگ کا نہ آنا, یہ الارم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. مجھے بتائیں, یہ جو فٹ بالرز ہوتے ہیں, یہ جو کرکٹرز ہوتے ہیں, جب ان کا فجر کے بعد میچ ہوتا ہے نا, یہ سارے فجر سے پہلے گراؤنڈ میں پہنچے ہوتے ہیں. اس ٹائم الارم کہاں جاتے ہیں؟ اس ٹائم وہ بہانہ کہاں جاتا ہے کہ جاگ نہیں آتی. بھائی جان, جس چیز کا بندے نے سوچا ہو نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, صبح اسکول ٹائم تو آپ کو جاگ آ جاتی ہے, یونیورسٹی ٹائم تو جاگ آ جاتی ہے. ایک چیز جب پریارٹی میں نہ ہو تو اس کے لیے جاگ نہیں آتی. فجر کے وقت جاگنے کا تعلق الارم سے نہیں ہے. الارم تو بھائی 50 سال پہلے آیا ہے یا 20 سال پہلے, اس سے پہلے تو الارم تھا ہی نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ فجر کے ٹائم جاگنے کا تعلق الارم سے نہیں ہے, فجر کے ٹائم جاگنے کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے, اس اللہ پر ایمان سے ہے کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے. جتنا ایمان بالغیب مضبوط ہوتا جائے گا اتنا عمل بڑھتا جائے گا. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہی لوگ اس سے ہدایت پائیں گے, نہیں تو جن کا ایمان کمزور ہے نا, وہ اس قرآن سے ہدایت نہیں پانے والے. جن کو ابھی تک یہی شک ہے کہ اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, رسول ہیں کہ نہیں, آخرت ہے کہ نہیں, جو ابھی تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے نا, وہ نہیں پھر نماز پڑھنے والے, وہ پھر کنفیوز ہی رہیں گے, کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, نہیں پڑھی, اسی طرح ان کی زندگی گزر جائے گی. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. نماز معمولی چیز نہیں. اول ما سئل عن الصلاۃ, قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے, کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے تو کفر کر دیا. نماز کو چھوڑ دینا کوئی معمولی چیز تو نہیں. نماز تو ایک بنیادی ذمہ داری ہے ایک انسان کے, مسلمان ہونے کا ثبوت ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. الذین یقیمون الصلاۃ, یعنی اسلام جب آپ غیب پر ایمان لاتے ہیں, اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, آخرت پر, تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کا فزیکلی جو ہے وہ عمل درست ہوتا ہے. کہ پہلا اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کے ساتھ موو کر کے اللہ کو اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ اللہ کے بندے, یعنی کہ آپ کا ظاہر جو ہے وہ صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اگلی آیت اس سے بھی عجیب ہے, اور صرف نماز ہی نہیں پڑھتے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں,
جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے. بندہ مومن کبھی بھی چھوٹے دل کا نہیں ہو سکتا. بندہ مومن کبھی بھی کنجوس نہیں ہو سکتا. یہ کنجوسی بڑی غلط عادت ہے اگر کسی کے اندر ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اس کے بعد تیسرا کام کیا وہ کرتے ہیں، جیسے ہی ان کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ مما رزقناہم ینفقون. رزق کہتے ہیں ہر وہ چیز، رزق صرف روٹی کا نام نہیں ہے. رزق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہے. ومما رزقناہم ینفقون. تو ان کو اگر اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، پیسہ دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، وسائل دیے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں بس. اس میں اسپیسیفکلی زکوٰۃ مراد نہیں ہے، مطلب جو انہیں دیا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو پہلے نازل ہوا، پچھلی آسمانی کتابیں، اور اس پر اے نبی جو تم پر نازل ہوا، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون. اور آخرت کے دن کے اوپر ان کا فرم یقین ہوتا ہے. سن لیں کہ اگر آپ کا آخرت پہ یقین نہیں ہے تو نماز اتنی کمزور ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب اللہ کو دینا ہے تو آپ کا عمل درست ہوتا جائے گا. جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا عمل درست ہوگا. آگے چلیں جی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی پارٹی کا ذکر کر دیا. اب میں نے کہا تھا 3 پارٹیاں، 2 پارٹیاں رہ گئی ہیں. انسانوں کے اندر 3 پارٹیاں ہیں. پہلی پارٹی کا ذکر یہ ہو گیا کہ پہلا گروہ انسانوں میں وہ ہے جو ہر دور میں ہوگا، چاہے وہ 2020 ہے، چاہے وہ 1920 ہے، چاہے وہ 1820 ہے، چاہے وہ 3020 ہے. وہ کیا ہے کہ وہ گروہ جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، خرچ کرے، کتابوں پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھے. اللہ کہتا ہے یہ ہیں وہ کامیاب. یعنی پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کو اللہ کرتا ہے سائڈ پہ اور کہتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. جیسے ایک کلاس میں ٹیچر کہتا ہے نا کہ یہ جو 50 لوگوں کی کلاس ہے یہ تو ساری کلاس ہے، لیکن یہ جو 5 طالب علم ہے نا یہ ہیں میرے اصلی طالب علم، ان سے مجھے امیدیں ہیں، یہ میرا نام روشن کریں گے، یہ پاس ہوں گے. جس طرح ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے نا کہ چاروں ہی میرے بیٹے ہیں، لیکن جو یہ والا بیٹا نا یہ مجھے بڑا عزیز ہے، مجھے اسی سے امیدیں ہیں، یہی میرے دل کے قریب ہے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے سارے ہی میرے بندے ہیں، لیکن جو یہ والی پارٹی ہے نا ان میں سے کامیاب یہی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. یہ وہ لوگ ہیں، یہ صفات والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون. اور یہ ہیں کامیاب لوگ. دس از سکسیس. یونیورسٹی میں ٹاپ کر لینا بڑی سکسیس نہیں ہے، ہدایت کے رستے پر چل پڑنا بڑی سکسیس ہے. سکسیس کا معیار اپنے ذہن میں رکھیں کہ کامیابی ہے کیا. یہ ہے کہ دیز آر سکسیسفل پیپل. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب جن کا مضبوط ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں آسمانی کی، جن کے عقائد درست ہیں اور اس کے مطابق عمل درست ہے. اللہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کیٹیگری ٹھیک ہے. دوسری پارٹی ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دوسری پارٹی کا ذکر سنیں. اور انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں. ان الذین کفروا. کچھ انسان، دوسری پارٹی، کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے ہیں جو کفر کرتے ہیں. کفر کے میننگ ہے انکار. ویسے تو کفر کے 6 میننگ ہیں. آپ اس تفہیم میں آپ کو تفسیر مل جائے گی آگے جا کے، آپ وہ 6 کے 6 میننگ پڑھ سکتے ہیں اور آپ وہ میننگ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے. میں بھی کوشش کروں گا آگے چل کے بتانے کی. لیکن ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، جو انکار کر گئے، جنہوں نے غیب کا انکار کر دیا، جو بہت زیادہ سائنٹیفک اور لاجیکل بنتے تھے نا، بہت زیادہ، جن کو ضرورت سے زیادہ ہر چیز میں جناب اس کی تہہ تک جانے کی عادت تھی، ٹھیک ہے نا. تو ان جنہوں نے کفر کیا اور ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان پر برابر ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. اگر تم انہیں اللہ سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے والے. یہ اپنی خواہشات کے اندر اتنا پھنس چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اس طرح اپنے آپ کو اس زندگی کی روٹین میں پھنسا لیا ہے کہ تم انہیں جتنے مرضی درس قرآن دو، جتنا مرضی اللہ سے ڈراؤ. یہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں بھائی. سواء علیہم، ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ ان کو فرق نہیں پڑنے والا. اب کافروں کے اندر اب آپ پریشان ہو جائیں گے کیا سارے کافر ہی ایسے ہیں؟ نہیں، یہ وہ کافر ہیں جو اسلام کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، اسلام دشمن ہیں. یہ ان کافروں کا ذکر ہے. اب کافروں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہدی للمتقین کی کیٹیگری میں آتی ہے،
کہ اگر وہ جستجو کے نتیجے میں بھی یہاں تک پہنچیں گے اور ہم اگر ان تک قرآن پہنچائیں، دعوت پہنچائیں، ان میں حق اور باطل کی تمیز ہے تو وہ صحیح بات کی طرف آ جائیں گے. ایک بہت بڑی تعداد ایسی. لیکن ایک کافروں کے اندر یہ ایک کمیونٹی بہت بڑی ایسی بھی ہے کہ جو اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں، دشمن حق بن چکے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم ان کو اللہ سے ڈراؤ نہ ڈراؤ، کوئی فرق نہیں پڑنا. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا اور اس کو پڑھنا ہے؟ اس کا اختیار ہمیں نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ایسا کافر ہے یا یہ ایسا منافق ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے، لیکن ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اختیار ہے. تو ہمارا کام ہے دعوت پہنچانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو جہل کے جا کے کتنی مرتبہ دعوت دی. تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دی. اب یہ ٹھپا کب لگتا ہے؟ بڑی حیران کن بات ہے جی. ٹھپا تب لگتا ہے جب آپ کو غلط کام غلط محسوس ہی نہ ہو. میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا ہوش سے سنیے گا. کہ آپ کے دل پہ ہم کہتے ہیں نا یار میں اتنے درس سنتا ہوں مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یار اب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. کہ جب ٹھپا لگ گیا بھائی آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہیں نیکی کرنے پر خوشی ہو، اطمینان ہو، اور تمہیں گناہ کرنے پر شرمندگی ہو تو سمجھ لو تم مومن ہو، تمہارے اندر ابھی ایمان ہے. لیکن گناہ کر کے تم فیس بک پہ اسٹیٹس لگانے لگ پڑو، گناہ کر کے تم اپنے دوستوں کو فخر سے بتانے لگ پڑو، تو بھائی وہ ایمان نام کی چیز کہاں گئی بھائی؟ ایمان تو اس بات کی علامت ہے کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد بندہ شرمندہ ہو نا یار میں نے غلط کیا، تو اٹ مینس کہ وہ مومن ہے. مومن سے گناہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایک بندہ گناہ کر کے دوستوں کو بتا رہا ہو، دوستوں کے ساتھ مل کے گناہ کر رہا ہو، اسٹیٹس لگا رہا ہو اور مل کے سارے غلط کام کر رہا ہو، یہ کچھ علامتیں ہیں کہ جب بندے کے اندر سے شرمندگی نام کی چیز ہی نکل جائے. بھائی بد نظری کر رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن شرمندہ نہیں ہو رہا، کری جا رہا. یہ علامتیں ہیں کہ جب ہمیں غلط چیز کے ہم اتنے ایڈکٹ ہو جائیں، کسی غلط عادت کے ہم اتنے ایڈکٹ ہو جائیں کہ ہم سے چھوڑے نہ چھوٹے اور وہ ہماری ایڈکشن بن جائے. اور ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس میں کیا ہے، یہ تو سارے کرتے ہیں، یار اس میں کیا ہے، یہ تو سارے کرتے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہوں گے. تو بھائی اگر ہر کوئی مردہ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی مردہ ہو جاؤ. اہل ایمان تو ہمیشہ تھوڑی رہے ہیں. اگر مجھے اب یہ جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جناب زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں جی، ساری دنیا یہ کر رہی ہے، بھائی کیا فرق پڑتا ہے، سارے ہی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. یہ اس بات کا معیار نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جس چیز کو کر رہے ہیں وہ حق ہے. مجھے بتائیں کہ جب غزوہ بدر ہوئی کتنے صحابہ تھے غزوہ بدر جو لڑنے گئے تھے؟ ذرا بتائیے گا. 313. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم دنیا میں وہ 313 صحابہ حق پر تھے کہ باقی ساری کروڑوں اور اربوں کی دنیا حق پر تھی؟ ذرا بولیے گا. وہ 313 حق پر تھے، باقی ساری دنیا غلط تھی. اس ٹائم کسی نے یہ نہیں کہا جی ساری دنیا ہی ایسے کر رہی ہے. حق والے اہل حق تھوڑے ہیں، تھوڑے رہیں گے، زیادہ لوگ انکار کر دیں گے، اور یہی امتحان ہے، یہی دنیا ہے. تو اس چیز سے میسمرائز نہ ہو جائیں، اس چیز سے کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یار ہر کوئی یہ کام کر رہا ہے، یار اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اہل حق ہمیشہ سے تھوڑے رہے ہیں. تو ختم اللہ علی قلوبہم، ان کافروں کے دلوں پہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اب یہ ٹھیک نہیں ہونے والے. وعلی سمعہم، ان کی کانوں پر ٹھپے لگا دیے، مہر لگا دیے. یہ حق بات سنیں گے لیکن انہیں فرق کوئی نہیں پڑے گا. جو گناہ پہلے کر رہے تھے قرآن سننے کے بعد وہی گناہ جاری رکھیں گے. وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں سے ادھر بھی ان پہ پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے اب. اور یہ کام اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے مہر تب لگائی ہے جب ان کے کرتوت اس قابل ہو گئے تھے. یہ گناہ کر کے اتنے ایڈکٹ ہو گئے تھے، گناہ کو چھوڑنے کے انہیں خیال نہیں آیا، اور گناہ کے اندر ان کی زندگی پھنس کے رہ گئی، اور گناہوں کے اندر یہ رہنا چاہتے ہیں اور آگے بھی گناہوں کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ کرے گا موج کرو بھائی، پھر ٹھپا لگ جائے گا بھائی، پھر نہیں واپسی ممکن. تو ابھی بھی ٹائم ہے واپس آ جائیں. ٹھپا لگ گیا نا تو پھر کہانی ختم ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عظیم عذاب ہے جنہوں نے انکار کر دیا، اس روش پہ قائم رہے، اور اتنا قائم رہے کہ ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا گیا، مہر لگا دی گئی. یہ دوسری پارٹی ہے. پہلی پارٹی تھی اولئک علی ھدی من ربہم، اہل ایمان کی، ھدی للمتقین کی، جن کی صفات آئیں. دوسری پارٹی ہے ان کٹر کافروں کی جنہوں نے کھل کے اس چیز کا انکار کر دیا. یہ ہدایت نہیں پانے والے. اب آگے ذکر آ رہا ہے تیسری پارٹی کا، گروپ نمبر 3.
ذرا سنیے گا. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ میں کس پارٹی میں ہوں. اب تیسرے انسانوں میں یہ 3 ہی پارٹیاں ہیں اور سارے انسان کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. پارٹی نمبر 3 سنیں جی, دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پارٹی نمبر 3, تیسرا گروہ ذرا سنیے گا. پہلا گروہ اہل ایمان کا اور وہی کامیاب ہے. دوسرا گروہ اہل کفر کا اور وہ ناکام ترین ہے, اس کی کامیابی کی اب کوئی امید بھی نہیں. تیسرا گروہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور انہی انسانوں میں سے ایک تیسرا گروہ ہے. وہ کیا کرتا ہے جی, ذرا سنیے گا. وہ کہتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. بعض مسلمان, بعض سو کالڈ مسلمز, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, اور میں مانتا ہوں جی اللہ کو, اور میں آخرت کو بھی مانتا ہوں, حالانکہ در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے. اللہ اکبر. یہ تیسرا گروہ ہے بھائی. آپ ذرا سوچیں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے, ذرا ایک دفعہ سوچیں, ذرا ایک دفعہ دل تھام کے سوچیں کن کی بات ہو رہی ہے. 3 ہی گروہ ہیں انسانوں میں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کرتے کیا ہیں, حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں, وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں. کلمہ پڑھ رہے ہو اور پڑھتے نماز نہیں ہو تو یہ دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو. نماز میں اگر پڑھ لو, اقرار کرتے ہو کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہر طرح کا غلط عمل کر رہے ہو, مسجد سے باہر نکلنے کے بعد حرام بھی کھا رہے ہو, بد نظری بھی کر رہے ہو, تو یہ کیا کہ اللہ کو تم کیا ثابت کر رہے ہو. زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں, ڈکشنری نام ان کا مسلمانوں والا ہوتا ہے, کام ان کے مسلمان والے نہیں ہوتے. آپ اندازہ تو کیجئے, یہ مطلب قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے, یہ کن کا ذکر ہے. آپ دیکھ, میں نے کہا تھا نا کہ قرآن تو ہماری باتیں کر دے گا, قرآن تو راز کھول دیتا ہوتا ہے, قرآن تو شرماتا نہیں ہے, قرآن تو حق بات کر دیتا ہے. اب ہم نے اس قرآن کے سائے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے بھیا. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں, مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں, اللہ بخش دے گا, اسی کلمہ پڑھے ہے, خیر میری ہے. در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ در حقیقت وہ خود دھوکے میں. سب سے زیادہ دھوکے میں انسان, وہ کہتے ہیں نا یار یہ بندہ بڑا عقل مند ہے, بڑا یہ شارپ مائنڈیڈ ہے, اس کو کوئی فراڈ نہیں لگا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کس کو عقل مند کہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کس کو عقل مند کہا ہے, رأس الحکمت مخافت اللہ. حکمت کی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کا خوف کرے. جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا ہے نا,
جس نے غلط چیز نہیں دیکھی, جس نے گرل فرینڈ نہیں بنائی, جو نماز کی پابندی کرتا ہے, وہ ہے عقل مند, وہ ہے ٹھیک, وہ عقل مند وہ ہے, وہ صحیح جا رہا ہے. اور جو غلط عمل کر بیٹھا نا, جس نے اللہ کا خوف نکال دیا, وہ تو پاگل ہے, وہ بیوقوف ہے. تم اس کو جو مرضی کہو, چاہے وہ جتنا مرضی سوٹڈ بوٹڈ آپ کو لگتا ہے, وہ بیوقوف ہے. تو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں, اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم تو پکڑے نہیں جانے والے. حال حقیقت کے در حقیقت وہ خود دھوکے میں. ہوگا کیا؟ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آتا ہے نا, پھر وہاں پھر اللہ تعالیٰ جو اصل بات ہے وہ بھی بتا دیتا ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے. بیماری کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں جو بیماری ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کا دل کرتا ہے اور گناہ کرتے رہتے ہیں. کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, کچھ ہماری کمزوریاں ہیں, ویکنیسز ہیں, وہ بیماری کی شکل, ان کو بیماری کہا گیا. ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے, یعنی جس چیز پر ایمان لانا اس چیز پر عمل نہ کرنا, کمزوری دکھا دینا. ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی بیماری. اور آگے کیا ہوا؟ جس بیماری کو اللہ نے بڑھا دیا ہے, فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں مسئلہ ہے. یہی ایمان ہوتا ہے نا, ایمان بالغیب تو دل میں ہوتا ہے. اور یہاں کوئی پرابلم ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہے, اور اس پرابلم کو انہوں نے چونکہ ٹائم پر سالو نہیں نہ کیا, تو اللہ نے کیا کیا ہے, کینسر کا علاج فوراً نہ کریں تو کینسر اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کا علاج نہ ہو. پھر جتنے مرضی علاج کریں, جتنے مرضی نمازیں پڑھیں, جتنی مرضی توبہ کریں, ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور بیماری جب بڑھ گئی نا, چوتھی اسٹیج میں چلا گیا نا کینسر, پھر نہیں, پھر واپسی نہیں. ہمارے کینسر ابھی پہلی اسٹیج میں ہے, ڈائیگنوز کر لیں اور ٹھیک کر لیں. نہیں تو یہ کینسر اگر آپ نے موقع پہ فوراً چیک آؤٹ نہ کیا, فوراً کیئر نہ کی, غفلت میں رہے نا, تو سر یہ بیماری بڑھ جائے گی اور پورے جسم میں پھیل جائے گی, پھر نہیں ٹھیک ہونے والے آپ. تو یہ جو نوجوانی کی عمر ہے نا میرے بھائیوں بہنوں, یہ نوجوانی کی عمر اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنے کی عمر ہے. اگر یہاں پر آپ کی کچھ عادات پکی ہوگی نا, یا آپ کا غلط خیال ہے, آپ کی خام خیالی ہے کہ بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ابھی آپ ایک پودے کی مانند ہیں, آپ اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں. پودے کو ادھر کر دو ادھر رک جائے گا, پودے کو ادھر کر دو ادھر رک جائے گا. لیکن جب وہ پودا درخت بن جاتا ہے نا, درخت تندرست و تناول, پھر وہ نہیں ہلتا. اسے پھر کلہاڑے نہیں ہلا سکتے, ایک درس قرآن کیا ہلائے گا؟ تو ابھی آپ ایک اس کی مانند ہیں, پودے کی مانند جوان ہیں. اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لیں, اپنے راستے درست کر لیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے, سب کے دلوں میں بیماری ہے, ہم سب کے دلوں میں. لیکن عقل مند وہ ہے, عقل مند وہی ہے جو فوراً کینسر کو ڈائیگنوز کرے, فوراً علاج کرے, فوراً ختم کرے. اگر یہ کینسر بڑھ گیا نا تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہونے والا. تو انہوں نے کیا کیا, ان منافق کیا کرتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ غفلت کرتے ہیں, بیماری اپنے اندر دیکھتے ہیں, اس کو چیک آؤٹ نہیں کرتے, اس کو ڈائیگنوز نہیں کرتے, کہتے ہیں خیر میری ہے, کوئی نہیں, اللہ معاف کر دے گا. اور پھر وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. اینڈ دین دے بیکم ایڈکٹس. پھر کہتے ہیں یار میں چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوٹتا نہیں ہے. یہ وہ پوزیشن ہے کہ جہاں پر آپ کی بیماری بڑھ گئی. آپ اندازہ کیجئے کتنی حق باتیں, کتنی مطلب ریالٹی والی باتیں جو ہم دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, وہ قرآن نے, اللہ نے. دیکھا نا, اللہ تعالیٰ انسانی سائیکالوجی سے سب سے زیادہ واقف ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کو کریٹ کیا ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کیا ہے؟ گناہ کی بیماری ہے, نفاق کی بیماری ہے. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جب آپ پہلی دفعہ گناہ کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ایک بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب وہ پہلی دفعہ جھوٹ بولے گا نا کسی جگہ پہ, وہ سہما ہوگا, اس کے چہرے کے تیور بدل رہے ہوں گے, وہ کنفیوز ہوگا, وہ پکڑا جائے گا. پہلی دفعہ جھوٹ بولتے ہوئے وہ ڈرا سہما ہوگا. لیکن جب وہ سیکنڈ ٹائم جھوٹ بولے گا, تھرڈ ٹائم جھوٹ بولے گا, تو آہستہ آہستہ میچور ہوتا جائے گا جھوٹ بولنے میں. پھر وہ ایک وقت آئے گا پروفیشنل عادی جھوٹا بن جائے گا. پھر اس کے لیے جھوٹ بولنا ایشو ہی نہیں ہوگا, پھر وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولے گا. جب آپ پہلے کوئی گندی چیز دیکھتے ہیں تو آپ ڈرے سہمے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ عادی بد نظر ہو جاتے ہیں نا, تو اس بد نظری کرنے پہ نہ آپ سہمتے ہیں, نہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے, آپ کی روٹین کا حصہ بن جاتی ہے. یہ تو روز کا ہے. جب آپ سگریٹ کا پہلا کش لگاتے ہیں تو آپ کھانستے ہیں, آپ اس کی اسمیل سے گھن آتی ہے. لیکن جب آپ عادی سگریٹ نوش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سگریٹ آپ کو کچھ نہیں کہتا, پھر آپ کو اسی میں مزہ آتا ہے. تو گناہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا تو ہمارا اندر سے ضمیر جھنجھوڑتا ہے. لیکن جب ہم سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم, ففتھ ٹائم وہی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں نا, پلٹتے نہیں ہیں. گناہ ہو جائے پلٹ آؤ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو روٹین میں کرتے چلے جاؤ, کرتے چلے جاؤ, کرتے چلے جاؤ, پھر وہ روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. پھر ہم لمحہ آتا ہے یار اس میں کیا غلط ہے, پھر ہم یہ باتیں کرتے ہیں, ساری کرتے ہیں.
پھر ہم جواز یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو، وہ کام جس سے ہم بچنے میں فیل ہو جاتے ہیں نا. ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں جو زیادہ تر نوجوان لبرل ہوتے ہیں نا، ان کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے. میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں سے فارغ ہو چکا ہوں، میں نوجوانوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اسٹڈی کیا ہے. ہمارے ہاں جب نوجوان گاؤں سے آتے ہیں یا شہر سے آتے ہیں اور یونیورسٹی جاتے ہیں اور وہاں کلرز دیکھتے ہیں اور وہاں رنگ دیکھتے ہیں اور وہاں ماحول دیکھتے ہیں نا، تو وہ لبرل کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز دے آر فیل ٹو فالو اسلام. وہ جب اسلام کی پابندیوں کو فالو کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ لبرل بنتے ہیں اور اپنے لبرلزم کو جسٹیفائڈ کرتے ہیں کہ یار میرے سے نہیں ہوتا. پھر وہ جسٹیفائڈ کرتے ہیں اپنے گناہ کو، جواز دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام پر عمل ٹوٹلی وہ اپنی روایات کو فالو کرنے میں فیل ہو چکے ہوتے ہیں. وہ سارے ٹریپس دے کے، وہ سارے امتحان دے کے ان کی بس ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب میں انجوائے کروں. پھر جب وہ انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں، غلط کاریاں کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنی غلط کاری کو شروع میں تو ڈرے سہمتے ہیں، جب 1-2 سال 3-4 سیمیسٹر لگ جاتے ہیں، جب عادی ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، او یار کوئی نہیں، بی پازیٹیو، وہ یہ ایسی بات ہے، یہ سارا کچھ دقیانوسی ہے، ریجڈ ہے، یہ تم مولوی ہو وغیرہ وغیرہ. پھر انہیں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. دا فرسٹ مومنٹ وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں، اور سیکنڈ اور تھرڈ مومنٹ پہ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ فی قلوبہم مرض، ان کے اندر گناہ کا تھا مادہ، غلط چیز کی طرف جانے کی ان کی خواہش تھی اور وہ جانا چاہتے تھے اور چلے گئے، لیکن واپس نہ پلٹے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، پھر ان کا مرض بڑھ گیا اور اب وہ اس کی دلیلیں نکالتے ہیں، اب وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ مرض بڑھ چکا ہے، اب اس سے نکل نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے، کالا دھبا، سیاہ. اگر وہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے اور اس گناہ کو چھوڑ دینا، تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرے نا، تو اس کے دل پہ ایک اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر کرے ایک اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. وقت آتا ہے کہ وہ اس گناہ کو کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل پہ کالے دھبے لگتے جاتے ہیں اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اسے گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ تو روٹین میں چلتا ہے، اس میں کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، انہوں نے موقع پہ ڈائگنوز نہیں کیا، ٹھیک نہیں کیا، پیچھے نہیں پلٹے، ایزی لیتے رہے. اب بیماری بڑھ گئی ہے، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، کیونکہ یہ اس ٹائم باز نہیں آ رہے تھے. اس ٹائم انہیں کئی ان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے تھے کہ اللہ نے کہا تھا پلٹ آؤ، نہیں باز آئے، اب بھگتو. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض بڑھا دیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہاں جی، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جہنم صرف کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. منافقوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عذاب ان کے لیے بھی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور اندر سے منافق ہونے والے تو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے. کل ہم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو چیزوں کو جانتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے وہ تو اللہ کے غضب کا شکار بنیں گے بھائی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے، اب یہ منافق کی وہ کیٹیگری ہے، 2 کیٹیگریز ہیں منافق کی. یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ منافق کی وہ کیٹیگری ہے جو مطلب دل سے ایمان ہی نہیں لایا. اب ہم میں سے تو بہت سارے اس طرح کے منافقت کرنے والے ہیں نا، کہ جو ایمان تو اللہ پر سچا لائے ہیں، رسول پر سچا ایمان لائے ہیں، لیکن ہمارا عمل کمزور ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. ہم ایمان میں سچے ہیں، ہم کوئی اسلام مخالف نہیں ہے، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، قرآن کا ادب کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل کمزور ہیں. ہماری غلطی ہے نا، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا. تو یہ بالخصوص ان منافقین کا ذکر ہے، لیکن یہی صفات ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں، میں نے اسی لیے الیبوریٹ کی. لیکن بالخصوص یہ ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو دل سے ایمان ہی نہیں لائے، جو سازشیں کرنے آئے تھے اسلام میں اللہ کے نبی کے دور میں اور اب بھی ہیں، جو بیسیکلی بندے ہی دوسروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون. دنیا میں جو بھی فساد کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ یہی کہتا ہے وی آر ریفارمرز، ہم تو ریفارمز چاہتے ہیں، ہم پاکستانی قانون کو اس میں ریفارم کرنا چاہتے ہیں. یہ عورتیں جو پردہ کر رہی ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جہالت کی علامت ہے، ہم ریفارمز چاہتے ہیں سوسائٹی میں. عورت نہ پردہ کرے، بے پردہ عورت جو ہے یہ ترقی کی علامت ہے، یہ پروگریسو ہونے کی علامت ہے، ہم ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں. جو بھی منافق ہوتا ہے نا، اس کا جو بھی ایجنڈا ہوتا ہے وہ اس کو ریفارمز کا نام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا واقف ہے منافقوں کی سوچ سے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں،
ہم تو آپ کی سوسائٹی میں اصلاح کرنے آئے ہیں, ہم تو آپ کی سوسائٹی کو ہم مزید اس کو ماڈریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح کے ان کے نعرے ہوتے ہیں. کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ فساد کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہٹی ہوئی ہر چیز فساد ہے. اللہ کے حکم کی مخالف یا اللہ کے حکم سے ہٹی ہوئی ایوری سنگل تھنگ از فساد. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو, کہتے ہیں وی آر ریفارمرز, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو ماڈریٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم تو آپ کی ترقی چاہتے ہیں. ترقی کبھی بھی پردہ اتار کے نہیں ہوتی. ترقی کبھی بھی اپنی روایات کو چھوڑ کے نہیں ہوتی. ترقی کبھی بھی اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کو خیر آباد کہہ دینے سے نہیں ہوتی. ترقی ہوتی ہے سائنس سے, جس کی شروع میں اسلام نے تلقین کر دی ہے. ترقی ہوتی ہے ایجوکیشن سے, اسلام نے پہلی بات کر دی ہے کتاب پڑھو, ایجوکیشن پڑھو, غور و فکر کرو. کپڑے اتار دینے کا نام ترقی نہیں ہے بھائی. کسی بھی پینٹ شرٹ پہن لینے کا اور جناب آدھے بازو ننگے کر لینے کا نام ترقی نہیں ہے. یہ کون سی ترقی ہے بھائی؟ آپ آئی کو لیول آپ کا ہے ہی ہے, آپ ہمیشہ ٹاپ کر رہی ہیں, آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہے, آپ کا جنرل نالج بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اپ ٹو ڈیٹ ہیں, آپ جدید پالیٹکس سے پوری طرح آشنا ہے. یہ ہے ترقی کی علامت. کپڑے اتار دینا ترقی کہاں سے آ گئی بھائی؟ ہم کہتے ہیں جی ویسٹ سے سیکھو, ویسٹ سے سیکھو. میں کہتا ہوں ویسٹ سے بالکل سیکھو, ویسٹ ہم سے بہت آگے ہے, لیکن ویسٹ سے ان کا لباس نہ سیکھو, ان کی باقی چیزیں سیکھو. ویسٹ والے وقت کے پابند ہیں, وہ سیکھو, وہ تو سیکھتے نہیں ہو. ویسٹ والے جو ہیں وہ لائن لگاتے ہیں, قطار بناتے ہیں, وہ تو سیکھتے نہیں ہو. ویسٹ والے نے جو اپنی روڈیں جو ہیں وہ صاف رکھی ہوئی ہیں, کوئی چیز نیچے نہیں پھینکتے, وہ تم سیکھتے نہیں ہو. سیکھتے ہو تو ان کے کپڑے اتارنے تم سیکھتے ہو, وہی چیز تمہیں پسند آئی ہے. باقی چیزیں ان کی وہ سیکھو بھائی, جو ان کی ترقی ہے, جو ان کی ایجوکیشن ہے, جو وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں, نیشنل جیوگرافک پہ انہوں نے ایک ایک جانور کے اوپر کتنی کتنی تحقیق کی ہوئی ہے, انہوں نے کیا کیا نہیں کر دیا. تو ان سے سیکھو, وہ کام کرو, تمہیں کپڑے اتارنے کی پڑی ہوئی. تو ہمیں ویسٹ کے اندر صرف ایک چیز پسند آئی ہے, ان کے لباس کم پہننا, ہمارے سو کالڈ لبرلز کو. باقی چیزیں نہیں پسند آئی. تو جو ان کی ٹھیک چیز ہے وہ سیکھو, غلط چیز کیوں سیکھتے ہو؟ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو, تو وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار ہو جاؤ, یہی لوگ فسادی ہیں. یہ جو اصلاح کے نام پر آئے ہوئے ہیں نا, یہ لوگ فسادی ہیں, ان سے بچ کے رہنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان منافقین سے کہ ایمان لاؤ, اس طرح کا ایمان جس طرح کا بلال لے کے آیا ہے, جس طرح کا ایمان عمار لے کے آئے ہیں, جس طرح کا ایمان حضرت عمر فاروق لے کے آئے ہیں, جس طرح کا ایمان ابو بکر صدیق کے لے کے آئے ہیں, علی المرتضیٰ لے کے آئے ہیں, عثمان غنی لے کے آئے ہیں, عبد الرحمن بن عوف لے کے آئے ہیں, سعد بن ابی وقاص لے کے آئے ہیں, حمزہ بن عبد المطلب لے کر آئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان مولویوں کا طرح کا ایمان لائیں, یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, انہیں کیا پتا, انہیں کیا پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے, انہیں کیا پتا دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. اس طرح کا بیوقوفوں والا ایمان ہم نہیں لاتے. ہمارا اور ہی اسلام ہے, ہم جو دل کرے گا وہ کر لیں گے, نماز بھی پڑھ لیں گے, باقی اپنی مرضیاں بھی کر لیں گے. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نعت بھی پڑھ لیں گے, اور ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں بھی اڑا لیں گے. ہمارا اپنا سٹائل ہے بھائی, اٹس مائی لائف مائی رولز. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, جو ایمان قرآن کہتا ہے, جو ایمان صحابہ لے کے آئے ہیں, جو جس ایمان کی تعلیم اللہ کے نبی دے رہے, کہتے ہیں یہ والا ایمان نہیں, یہ تو بیوقوفوں والا ایمان ہے. تھوڑا سا سمجھداروں والا ایمان لے کے آؤ, نئے دور والا ایمان لے کے آؤ, بدلا ہوا ایمان لے کے آؤ, جس طرح کا ہم ایمان لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کا ایمان لے کے آئیں, ان بیوقوفوں کی طرح کا ایمان لے کے آئیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار ہو جاؤ, بیوقوف یہ نہیں ہے, یہ منافقین بیوقوف ہیں, لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. پہلے کہا کہ یہ منافقین فسادی ہیں, انہیں اس بات کا شعور نہیں. یہی منافقین ایمان نہیں لائے, انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یہی منافقین اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے, خود دھوکے میں, انہیں اس بات کا شعور نہیں. اب کہا کہ یہ منافقین اصل میں بیوقوف ہیں, انہیں اس بات کا شعور نہیں. بظاہر یہ بڑے سمجھدار بنتے ہیں, بڑے اپ ٹو ڈیٹ بنتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ان سے کہا جائے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے اصل گروپ کی طرف جاتے ہیں, اپنے اصل پارٹنرز ان کرائم کی طرف جاتے ہیں, تو ان سے کہتے ہیں او میں تمہارے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ تو بس سلام دعا رکھی ہوئی ہے, بس کرنا پڑتا ہے جیسا دیس ویسا بیس, اصل میں تو میں تمہارے ساتھ, میں تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے, اللہ ان کا استہزاء کر رہا ہے.
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اللہ ان کا استہزاء کر رہا ہے اور یہ اپنی نافرمانی کے اندر اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. آخری آیت پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے سے کنٹینیو کریں گے. کل میں آپ کو ایجنڈا بتا دوں گا کہ کل ہم نے سورہ بقرہ کی کوئی کنٹینیو کرنا ہے کہ ہم کچھ اور اس کا نصاب بنائیں گے. لیکن آپ پھر بے فکر رہیں, اگر کوئی رکوع بہت تفصیل سے بیان کیا ہے تو کچھ رکوع ہم تیز بھی چلے جائیں گے. آپ بے فکر ہوں, جو رکوع 1 گھنٹے میں بیان کرنا جانتا ہے وہ رکوع 10 گھنٹے میں بھی بیان کر ہی لے گا انشاءاللہ. تو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ جو تیسری پارٹی ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے, ہدی للمتقین, قرآن چھوڑ کے, اپنا کلچر, اپنی تہذیب, اپنی روایات, اپنا دین چھوڑ کے کیا قبول کیا ہے, کیا خریدا ہے؟ گمراہی خریدی, غلط رستے خریدے, غلط عمل. یعنی ہدایت کو چھوڑ کے انہوں نے پیسے لگا کے غلط کام کیے, محنت کر کے غلط رستے پہ چلے ہیں, ان پٹ لگا کے غلط رستے کی طرف گئے. خریدنے کے الفاظ ہیں, انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم, اور یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے نا, جو تجارت کی ہے, جو کام کیا ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کے اور رستے اپنائے ہیں اپنی زندگی کے, یہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. انہیں اس تجارت کا کوئی نفع نہیں ہوگا. وما کانوا مہتدین, جو پیسہ آپ کا غلط راہ پر لگا ہے نا, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جو حرام کے ذریعے سے لگا ہے, جو غلط راستے پہ لگا ہے, جو گناہ پر, جو نیٹ فلکس پہ گندی فلم دیکھنے کے لیے جو آپ نے سبسکرپشن کے 1000 روپے دیے ہیں نا, فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, اور یہ کبھی ہدایت نہیں پانے والے. تو یہ منافقین کی پہلی کیٹیگری ہے. دا سیکنڈ کیٹیگری آف منافقین ہم کل پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منافقت سے بچائے. بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس مرض کو بڑھنے سے بچائے اور ہمیں وہ والا ایمان عطا فرمائے جو ایمان اصل ایمان ہے, جو ہدایت اصل ایمان ہے. یہ 3 ہی پارٹیاں ہیں, آپ دیکھ لیں آپ کی اس پارٹی میں. دونوں اگلی پارٹیاں, سیکنڈ اور تھرڈ پارٹی ناکام ہے, فرسٹ پارٹی کامیاب ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ والا گروہ کامیاب ہے, باقی یہ سارے تو گئے کام سے. یہ چاہے جتنے بھی ہیں اس دنیا میں, 313 ہیں, 1013 ہیں, 1 لاکھ ہیں, 10 لاکھ ہیں, 1 کروڑ ہیں, یہ جتنے بھی ہیں کامیاب یہی ہیں. باقی جو دوسری پارٹیوں میں نا, وہ دیکھ لیں کہ میں کس پارٹی میں, اور اپنی پارٹی درست کر لیں. ابھی ٹائم ہے, پارٹی بدل لو, ٹھیک ہے نا, نہیں تو تم ہدایت پر نہیں ہوگے. ہدایت کے رستے پر آ جاؤ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر اعلانات سن لیں. اگر ہمیں سورہ بقرہ کے آگے 2 رکوع بڑے اچھے ہیں, ہم کوشش کریں گے کل ان کو پڑھیں. اگر نہ پڑھنا ہوا تو واٹس ایپ گروپ میں ہم اعلان کر دیں گے کہ ہمارا ٹاپک کون سا ہے. انشاءاللہ ہم ساری صورتیں, بڑا آپ کو مزہ آنے والا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ ہم نوجوانوں کے اندر جو سوال اٹھتے ہیں ان کے جوابات دیں گے, ٹھیک ہے نا, ماڈرنزم اور یہ ساری چیزیں. دیکھیں آپ قرآن کو ذرا 15 دن ٹھنڈے دن سے پڑھیں, ساری چیزیں آئیں گی آہستہ آہستہ. سیمیسٹر کے اندر ساری چیزیں ایک دم تو نہیں آ جاتی ہیں, آہستہ آہستہ منزلیں. ابھی آپ کی بیس بن رہی, آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے, بڑی بڑی زبردست چیزیں آنے والی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام جو ہے ہمارا ایک بڑا اچھا لیکچر رہا ہے, کہ نوجوانوں کے اندر جو اسلام کے متعلق سوالات ہیں نا, کہ جی اسلام عیاشی نہیں کرنے دیتا, اسلام گرل فرینڈ نہیں بنانے دیتا, یہ کیا بات ہوئی. پھر ہمارے ذہن میں سوال ہے کہ جی تقدیر ہر چیز پر غالب ہے, تو ہمیں عمل کرنے کا کیا فائدہ, جو چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے, تو پھر ہمارا کیا فائدہ. یہ بڑا ہمارے اندر سوال ہے. پھر اس کے بعد ہمارے اندر سوال ہے جی اسلام کی سزائیں بہت سخت ہیں. پھر ہمارے اندر سوال ہے جی اسلام جناب یہ ترقی کے اور جناب یہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی کے کیوں, یہ سوال ہیں. میرے سوال ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں یہ. پھر ہمارے اندر سوال ہے کہ حقوق اللہ زیادہ اہم ہے کہ حقوق العباد زیادہ اہم ہے. پھر ہمارے اندر سوال ہے کہ اگر مسلمان ہی اتنے ہی اچھے ہیں تو مسلمان پوری دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں, ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں. پھر ہمارا سوال ہے کہ رزق جو ہے وہ کافروں کے پاس زیادہ کیوں ہے, مسلمانوں کے پاس کم کیوں ہے. اس طرح کے طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں. اچھا, میں نے اس پہ ایک لیکچر دیا تھا لیکن اس میں بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی تھیں, تو ہم انشاءاللہ ایک دن اسپیسیفک مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام کے اوپر لیکچر دیں گے کہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں ہے نا اسلام کے متعلق, کہ یہ کیا ہے, فرقہ واریت اتنی کیوں زیادہ ہے, ہر بندہ کس کی مانے, ہر بندہ اپنا فرقہ بنا کے بیٹھا ہے. تو ان سارے سوالوں کے لاجیکل جواب جو آپ کو انشاءاللہ ذہن آپ کا مطمئن کر دیں گے, ہم اس کے اوپر ایک پورا لیکچر رکھیں گے. 15 20 25 مسکنسیپشنز ہوں گی جو ہماری یوتھ کے اندر پائی جاتی ہیں, ہم ان کو ایڈریس کریں گے لاجک کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, آپ کا ذہن مطمئن کریں گے. اس پہ ایک پورا لیکچر رکھیں گے. اس میں یہی ہے کہ ہم اس کا 2-3 دن پہلے بتا دیں گے کہ آج کا لیکچر مسکنسیپشنز پہ ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو مسکنسیپشن ہے اسلام کے متعلق جو آپ کو بڑا کنفیوز کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے بتا دینی ہے. آپ سوال واٹس ایپ میں شیئر کر لیں, پرسنل نمبر پہ ہمارے, یا کامنٹ واٹس ایپ پہ کر لیں, تو ہم ان ساری مسکنسیپشنز کو اکٹھا کرتے چلے جائیں گے اور ایک ہی لیکچر میں ان سب کو ایڈریس کر دیں گے. یہ ہوگی. آخری بات یہ ہے
کہ حاضری کے لیے جو لوگ ابھی واٹس ایپ گروپ میں نہیں آئے اور اس کلاس کو ریگولر لینا چاہتے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب اس کلاس میں کوئی نیا بندہ تو آ نہیں سکتا، گروپ ہو گیا انویزیبل، رجسٹریشن ہو چکی ہے کلوز، جو آ گئے وہ آ گئے، اب کوئی مزید نہیں آ سکتا۔ تو جو آگے ریگولر لینا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ گروپ بوائز والا بھی ہے، اس میں ایڈ ہو جائیں، اور واٹس ایپ گروپ گرلز والا بھی ہے، جو نئے ہیں وہ گرلز والی میں گرلز ایڈ ہو جائیں۔ تو آپ نے اب اٹینڈنس لگوانی ہے، اٹینڈنس آپ کا جو اٹینڈنس انچارج ہے فیمیلز کا ان کو سینڈ کرنی ہے، آفیشیل نمبر پہ سینڈ نہیں کرنی۔ جو اٹینڈنس انچارج ہے گرلز کی ان کو ان باکس کرنی ہے واٹس ایپ پہ پرائیویٹلی، اور اس کا طریقہ کار میں نے بتا دیا تھا کہ آپ نے لکھنا ہے جون سا دن ہے، آج سیکنڈ ڈے ہے تو سیکنڈ ڈے لکھنا ہے، پھر آگے آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، رول نمبر اگر آپ کو نہیں الاٹ ہوا تو آپ نے نیم، ایج اور سٹی لکھ دینی ہے، پھر آگے آپ نے لکھ دینا ہے پریزنٹ، اور آگے آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ میں نے لیکچر فل اٹینڈ کیا کہ ہاف اٹینڈ کیا، اندازاً یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہم حاضری بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جن کی ابھی رول نمبر نہیں ملا وہ گروپ میں آ جائیں، گروپ میں نہیں ہے تو گروپ میں آ جائیں، اور وہاں پر ہم گروپ میں آ جائیں گے تو ہم اناؤنس کر دیں گے آپ نے کس کو اٹینڈنس دینی ہے، ٹھیک ہے۔ انہی کے لیے واٹس ایپ گروپس ہیں جو اس کلاس کو ریگولرلی اٹینڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کلیئر ہو گیا، واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں، جو نہیں جوائن کیا نئے گروپس بن چکے ہیں، اٹینڈنس انچارج کو لگوائیں، ٹھیک ہے۔ رول نمبر جن کو مل گئے ہیں ان کو مل گئے ہیں، جن کو نہیں ملے ان کو الاٹ ہو جائیں گے۔ کل انشاءاللہ 3 بجے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے آج پڑھا ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔